ایئرپورٹ کا ایگزٹ گیٹ پار کرتے ہی مایا علی خان نے اپنے لگیج کا ہینڈل مضبوطی سے تھاما اور باہر کی جانب قدم بڑھانے لگی۔ اسے کوئی امید نہیں تھی کہ کوئی اسے ریسیو کرنے آئے گا۔ آخر وہ اس سرزمین پر واپس لوٹ آئی تھی جہاں دوبارہ قدم نہ رکھنے کی اس نے خود سے ہزاروں قسمیں کھائی تھیں اور بے شمار عہد باندھے تھے، مگر زندگی بھی عجیب شے تھی۔ یہ انسان کو بار بار اسی دروازے پر لا کھڑا کرتی ہے جہاں سے کبھی اسے بے آبرو اور رسوا ہو کر نکلنا پڑا ہو۔ مایا ایک قدم آگے بڑھاتی جا رہی تھی جبکہ ماضی کی تلخ یادوں کے جھگڑ مسلسل اس کے ذہن سے ٹکرا رہے تھے۔ وہ پوری کوشش کر رہی تھی کہ ان یادوں کو اپنے اندر کہیں پیچھے دھکیل دے، مگر کچھ یادیں انسان کا پیچھا چھوڑنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتی۔ کیا پاکستان واپس آنے کا اس کا فیصلہ درست تھا؟ کیا وہ ایک بار پھر ان لوگوں کا سامنا کر پائے گی جن کی آنکھوں میں برسوں پہلے اپنے لیے موجود نفرت اسے نیو یارک میں رہ کر بھی محسوس ہوتی رہی تھی؟ وہ جانتی تھی آسان نہیں ہوگا، مگر اس کے پاس واپس آنے کے سوا کوئی راستہ بھی تو نہیں تھا۔ شاید اس کی زندگی میں ابھی مزید ذلت سہنا باقی تھی۔ لابی میں داخل ہوتے ہی مایا نے بے اختیار ارد گرد نظریں دوڑائی۔ دل کے کسی کونے میں ایک ننھی سی امید ابھی بھی زندہ تھی۔ شاید کوئی شناسا چہرہ اسے لینے آیا ہو، شاید کوئی ایسا شخص جو ساری نفرتیں بھلا کر اسے اپنے گھر واپس خوشامدید کہنے کے لیے کھڑا ہو۔ اچانک اس کی نظر ایک پلے کارڈ پر پڑی۔ اس پر نمایاں حروف میں لکھا تھا مایا علی خان۔ مایا کے قدم وہیں رک گئے۔ تو کسی کو یاد تھا کہ وہ آج پاکستان واپس آ رہی ہے؟ دل میں ایک لمحے کو عجیب سی امید جاگی، شاید خدا یا دامل خانزادہ۔ وہ آہستہ آہستہ پلے کارڈ کی جانب بڑھی۔ دل کی دھڑکنیں بے اختیار تیز ہو رہی تھیں، مگر جیسے ہی پلے کارڈ کے پیچھے چھپا چہرہ سامنے آیا، اس کے چہرے پر پھیلی امید ایک ہی لمحے میں مایوسی میں بدل گئی۔ وہ دامل خانزادہ نہیں تھا، بلکہ وہ ان کی حویلی کا پرانا ڈرائیور رحمت علی تھا۔ مایا اسے فوراً پہچان گئی۔ سلام بی بی جی، خیریت سے پہنچ گئی؟ رحمت علی نے اپنے مخصوص پختون لہجے میں مسکراتے ہوئے کہا، پھر پلے کارڈ ایک طرف رکھا اور سفید پھولوں کا خوبصورت بوکے اس کی جانب بڑھا دیا۔ ویلکم ٹو پاکستان بی بی صاحبہ، آپ کا یہاں آنا مبارک ہو۔ مایا نے پھولوں کی جانب دیکھا مگر انہیں چھونے تک کی زحمت تک کی۔ اس نے صرف 2 انگلیوں کی مدد سے پھولوں کے درمیان دبا ہوا ایک چھوٹا سا کارڈ نکالا۔ اسے چند لمحے اسے دیکھا اور پھر اپنا دل مضبوط کرتے ہوئے کارڈ کھول لیا۔ سرخ روشنائی سے صرف کچھ جملے لکھے گئے تھے، اپنا دل مضبوط کر کے حویلی میں قدم رکھنا مایا علی خان، کیونکہ دامل خانزادہ کی نفرت سہنا آسان نہیں ہوگا تمہارے لیے۔ مایا کی انگلیاں ایک لمحے کو ساکت ہو گئیں۔ وہ الفاظ اس کے دل میں تیر کی طرح اتر گئے تھے۔ اسے شاید کسی ویلکم کارڈ کی توقع تھی، مگر اس طرح کے استقبال کی نہیں۔ اس نے خاموشی سے کارڈ واپس پھولوں کے درمیان رکھا۔ اگلے ہی لمحے اسے زور کی چھینک آئی۔ مایا کو سفید پھولوں سے الرجی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ بھیجنے والا اچھی طرح جانتا تھا کہ اسے سفید پھولوں سے الرجی ہے، مگر وہ یہ بھی جانتی تھی کہ یہ صرف شروعات تھی نفرت کی۔ اسے ڈسٹ بین میں پھینک دو، اس نے ناک پر رومال رکھتے ہوئے مختصر لہجے میں کہا۔ جی بی بی جی۔ رحمت علی نے فوراً سر ہلایا اور بوکے کو پاس پڑی ڈسٹ بین میں پھینک کر تقریباً بھاگتا ہوا آگے نکل گیا۔ کچھ ہی دیر بعد مایا ایئرپورٹ سے باہر آ چکی تھی۔ رحمت علی گاڑی کا پچھلا دروازہ کھولے ادب سے کھڑا تھا۔ مایا نے اپنی لانگ کوٹ کی جیبوں سے ہاتھ نکالے اور خاموشی سے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ گاڑی اسلام آباد کی سڑکوں پر رواں ہو گئی۔ بارش ابھی کچھ دیر پہلے ہی تھمی تھی۔ سڑکیں دھلی ہوئی صاف اور شفاف سی لگ رہی تھی۔ درختوں سے پانی کے قطرے اب بھی ٹپک رہے تھے اور سڑکوں پر جگمگاتی روشنی بارش کے پانی میں عکس بن رہی تھی۔ مایا خاموشی سے شیشے کے پار دیکھتی رہی۔ اس نے کھڑکی سے سر ٹکاتے ہوئے سوچا، کیا واقعی بارش ہر گرد دھو دیتی ہے؟ کیا دل کی زمین سے بھی نفرت کی گرد اسی طرح دھل سکتی ہے؟ کیا برسوں پرانے زخموں پر بھی کبھی بارش اتر سکتی ہے؟ اس کے لبوں سے ایک سرد آ نکلی۔ ناممکن۔ اس کی نظریں بھیگتی ہوئی سڑکوں پر جمی رہیں۔ دامل خانزادہ کا دل کسی بارش سے نہیں پگھل سکتا۔ وہ نیو یارک سے صرف اپنا سامان لے کر نہیں آئی تھی، بلکہ خود کو دامل خانزادہ کی نفرت سہنے کے لیے ذہنی طور پر تیار کر کے آئی تھی۔ اسے معلوم تھا حویلی کی دہلیز پر قدم رکھتے ہی ماضی اس کے سامنے کھڑا ہوگا اور اسے اپنا دل مضبوط رکھنا ہوگا۔ دوسری جانب سفید سنگ مرمر کے فرش پر سیاہ بوٹوں کی آواز گونج رہی تھی۔ دامل خانزادہ آج ایک اور تھکا دینے والے دن کے اختتام پر اپنے آفس سے باہر نکل رہا تھا۔ اس کے ساتھ چلتا ہوا اس کا پرسنل اسسٹنٹ ثاقب کمال جہاں کل کی میٹنگز اور اہم بزنس ڈیلز کے بارے میں اسے مسلسل آگاہ کر رہا تھا۔ سر، کل 10 بجے والی میٹنگ کے بعد 12 بجے مسٹر حیدر کے ساتھ ڈیل فائنل کرنی ہے۔ اور اس کے بعد ثاقب بولتا جا رہا تھا، مگر دامل خانزادہ کا دھیان کہیں اور تھا۔ وہ سفید چیک شرٹ کے اوپر سیاہ کوٹ پہنے ہوئے تھا،
چہرے پر دن بھر کی تھکن صاف دکھائی دے رہی تھی، مگر اس کی شخصیت میں اب بھی وہی رعب اور سختی موجود تھی جو دوسروں کو اس سے فاصلہ رکھنے پر مجبور کر دیتی تھی۔ انٹرنس سے باہر نکلتے ہی ڈرائیور نے فوراً گاڑی کا دروازہ کھول دیا۔ دامل نے کلائی پر بندھی واچ کی طرف دیکھا جو رات کے 9 بجا رہی تھی۔ اسے یاد آیا مورے نے آج خاص تاکید کی تھی کہ وہ جلدی گھر واپس آئے، مگر آج نہ جانے کیوں اس کا دل حویلی جانے کو بالکل نہیں چاہ رہا تھا۔ وہ کہیں بھی جا سکتا تھا، بس حویلی نہیں، کیونکہ آج وہ واپس آ گئی تھی۔ مایا علی خان۔ اگر کوئی دامل خانزادہ سے پوچھتا کہ اسے اس دنیا میں سب سے زیادہ نفرت کس سے ہے تو اسے جواب دینے کے لیے ایک لمحہ بھی سوچنا نہ پڑتا، مایا علی خان سے، کیونکہ صرف اس کا نام ہی اس کے اندر برسوں پرانا غصہ جگانے کے لیے کافی تھا۔ اس کی بھوری آنکھوں میں مایا کا تصور آتے ہی ناگواری کی ایک سخت لہر دوڑ گئی۔ وہ جانتا تھا آج رات اسے اس حویلی میں اس کا سامنا کرنا ہوگا، اور شاید یہی خیال اسے اس کے پورے دن کی تھکن سے بھی زیادہ اذیت ناک لگا تھا۔ دامل نے گہری سانس لی، پھر گاڑی کی جانب بڑھتے ہوئے اپنے چہرے پر وہی سرد اور بے تاثر تاثرات سجا لیے۔ مایا واپس آ گئی تھی، مگر دامل خانزادہ کے دل میں اس کے لیے نفرت آج بھی وہی تھی جہاں برسوں پہلے چھوڑ گئی تھی۔ گاڑی میں بیٹھتے دامل نے موبائل فون آن کیا۔ اسکرین روشن ہوتے ہی واٹس ایپ پر ایک کے بعد ایک پیغام نمودار ہونے لگا۔ کچھ اس کے فرینڈ سرکل سے تھے، کچھ بزنس پارٹنرز کے اور کچھ اہم کاموں سے متعلق، مگر دامل نے کسی ایک میسج کو بھی کھولنے کی زحمت گوارا نہ کی، سوائے ایک کے۔ وہ ایک ایسا نام تھا جسے دامل اپنی کتنی ہی مصروفیات کے باوجود کبھی نظر انداز نہیں کرتا تھا۔ مناہل خانزادی، اس کی چھوٹی بہن۔ دامل نے مناہل کا نمبر اپنے فون میں گولڈن کرلی پرنسس کے نام سے محفوظ کر رکھا تھا۔ اس عجیب سے نام کی بھی ایک وجہ تھی۔ مناہل کے بال قدرتی طور پر گھنگھریالے تھے اور اسے ہمیشہ اپنے بالوں کو گولڈن رنگ میں ڈائی کروانے کا شوق رہتا تھا۔ دامل کو اس کے بالوں کا یہ رنگ ذرا بھی پسند نہیں تھا۔ وہ نہ جانے کتنی بار اسے اپنے بالوں کا رنگ بدلنے کے لیے کہہ چکا تھا، مگر مناہل کو اپنے بڑے بھائی کی اس بات کی کوئی خاص پرواہ نہیں تھی۔ وہ وہی کرتی تھی جو اس کا دل چاہتا تھا، اور شاید اسے اتنی آزادی اس لیے حاصل تھی کیونکہ وہ دامل خانزادہ کے دل پر راج کرتی تھی۔ دنیا کے لیے دامل ایک سخت مزاج، روبدار اور ناقابل رسائی شخص تھا، مگر مناہل کے سامنے اس کی تمام سختیاں بے معنی ہو جاتی تھی۔ وہ اس کی چھوٹی بہن ہی نہیں بلکہ اس کی کمزوری بھی تھی۔ مناہل کی ایک مسکراہٹ دامل کے دن بھر کی تھکن اتارنے کے لیے کافی تھی، اور اس کی ذرا سی پریشانی دامل کے لیے دنیا کے ہر کام سے زیادہ اہم بن جاتی تھی۔ اس کے دل کا شاید آدھا حصہ اسی شوخ منمانی کرنے والی لڑکی کے نام تھا، اس لیے واٹس ایپ پر باقی سب پیغامات نظر انداز کرنے والا دامل مناہل کا پیغام دیکھتے ہی بے اختیار اسکرین پر انگلی پھیر گیا۔ اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری۔ دنیا کے لیے وہ دامل خانزادہ تھا، مگر مناہل کے لیے وہ صرف اس کا بڑا بھائی تھا، اور وہ اس کی لاڈلی بہن جس کی آنکھ میں وہ ایک آنسو تک برداشت نہ کر سکتا تھا۔ خان حویلی کے بلند و بالا مین گیٹ کے سامنے گاڑی آ کر رکی تو رات کے تقریباً 8 بج چکے تھے۔ مایا نے گاڑی سے باہر قدم رکھا تو چند لمحوں کے لیے وہیں کھڑی رہ گئی، آنکھوں پر سیاہ چشمہ، بھوری جینس کے اوپر پہنا ہوا لانگ چاکلیٹ کوٹ، اور چہرے پر عجیب سی بے نیازی لیے اس نے آہستہ سے گردن اٹھائی۔ سامنے وہی حویلی تھی، وہی بلند و بالا قصر جس کی شان و شوکت کبھی اسے اپنی طرف کھینچا کرتی تھی، مگر آج اسے دیکھتے ہوئے اس کے دل میں نہ خوشی تھی نہ اپنائیت، صرف ایک عجیب سی کسک تھی۔ 5 سال پہلے جب اس حویلی سے نکلی تھی تب اس کی دیواروں پر سرخ رنگ چڑھا ہوا تھا، مگر آج پوری حویلی سفید رنگ میں ڈوبی ہوئی تھی۔ مایا کی نگاہیں چند لمحوں تک ان سفید دیواروں پر ٹھہری رہیں۔ کبھی یہ حویلی اس کے دادا جان دلاور خان کی پہچان ہوا کرتی تھی، مگر اب یہاں دلاور خان کی حکمرانی نہیں تھی، اب اس حویلی پر دامل خانزادہ کا حکم چلتا تھا۔ اسے صرف حویلی کی دیواروں کا رنگ نہیں بدلا تھا بلکہ اسے اپنے مزاج کے رنگ میں رنگ دیا تھا۔ مایا کے لبوں پر ایک پھیکی سی مسکراہٹ آئی۔ خیر، مجھے اس سے کیا لینا دینا؟ وہ خود سے بڑبڑائی، میں یہاں صرف اپنا حق لینے آئی ہوں، وہ حق جو 5 برس پہلے اس سے چھین لیا گیا تھا، یا شاید جسے اس نے خود ہی خاموشی سے کسی اور کے حوالے کر دیا تھا۔ 5 سال پہلے کی مایا اور آج کی مایا میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ تب وہ اپنے حق کے لیے لڑنا نہیں جانتی تھی، تب وہ چند غلط فہمیوں کے سامنے ہار گئی تھی۔ اپنی محبت، اپنی جائیداد، اپنا مقام، وہ سب کچھ پیچھے چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ نہ کسی سے وضاحت مانگی، نہ کسی غلط فہمی کو دور کرنے کی کوشش کی، بس خاموشی سے سب کچھ سہ لیا تھا۔ مگر آج مایا علی خان بدل چکی تھی۔ 5 سالوں نے اسے بہت کچھ سکھایا تھا۔ اب وہ اپنے حق سے دستبردار ہونے والی لڑکی نہیں تھی۔ اب اگر اسے اپنا حق واپس چاہیے تھا تو اسے اس کے لیے لڑنا بھی آتا تھا، مگر ایک سوال اب بھی اس کے دل میں کہیں زندہ تھا۔ کیا دامل خانزادہ اس کی بات پر یقین کرے گا؟ کیا وہ کبھی یہ ماننے پر تیار ہوگا کہ 5 برس پہلے جو کچھ اس نے دیکھا اور سمجھا تھا حقیقت شاید اس سے بالکل مختلف تھی؟ مایا جانتی تھی کہ دامل کو قائل کرنا آسان نہیں ہوگا،
کیونکہ وہ دامل خانزادہ کو جانتی تھی۔ وہ ضدی تھا، اپنے فیصلوں پر قائم رہنے والا، اور شاید سب سے بڑھ کر وہ اس سے نفرت کرتا تھا۔ وہ دل جو کبھی صرف مایا علی خان کے نام سے دھڑکتا تھا، شاید اب واقعی پتھر بن چکا تھا۔ مایا نے ایک سر دھا بھری اور پھر حویلی کے اندر قدم رکھ دیا، مگر جیسے اس کے قدم سفید سنگ مرمر کے فرش پر پڑے، ماضی نے ایک دم اسے اپنی گرفت میں لے لیا۔ 5 سال پہلے کا وہی منظر اس کی آنکھوں کے سامنے زندہ ہو گیا۔ وہی حویلی، وہی دروازہ، وہی دامل، اور اس کی کلائی پر دامل کی مضبوط گرفت۔ وہ اسے غصے میں حویلی سے باہر دھکیل رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں کبھی مایا کے لیے محبت ہوا کرتی تھی، مگر اس دن وہاں صرف غصہ، دکھ اور نفرت تھی۔ چلی جاؤ یہاں سے مایا، دامل کی گرجتی ہوئی آواز آج بھی اس کے کانوں میں گونج اٹھی۔ میں تمہیں اپنی زندگی سے اور اس گھر سے ہمیشہ کے لیے بے دخل کرتا ہوں۔ مایا کے قدم جیسے زمین میں گڑ گئے۔ ماضی میں دامل کی آواز ایک بار پھر گونجی، میری دعا ہے کہ تم بہت عرصے تک جیو اور زندگی کی آخری سانس تک یہ بات یاد رکھو کہ دامل خانزادہ تم سے کتنی نفرت کرتا ہے۔ اس کی آنکھوں کے سامنے وہ منظر دھندلا سا ہونے لگا۔ یہ نفرت کبھی کم نہیں ہوگی مایا، بلکہ وقت کے ساتھ بڑھتی جائے گی۔ مایا نے بے اختیار اپنی انگلیاں بھیج لی۔ دامل کے الفاظ تیر کی طرح اس کے سینے میں اتر رہے تھے۔ تم میری بےلوث محبت کی قابل نہیں تھی۔ ایک لمحے کو مایا کی سانس رک سی گئی۔ 5 سال گزر جانے کے باوجود وہ الفاظ آج بھی اسی شدت سے اس کے وجود کو زخمی کرتے تھے۔ میں زندگی بھر اس پچھتاوے میں رہوں گا کہ میں نے اپنی ساری چاہت اس انسان پر نچھاور کر دی جو اس کی قابل ہی نہیں تھا۔ دامل کی آواز میں وجود ٹوٹ پھوٹ آج بھی اسے یاد تھی۔ میں خود کو اسی کی سزا دوں گا اور یہ سزا تمہیں بھی بھگتنی پڑے گی۔ میں نے جھٹکے سے آنکھیں کھول دی۔ وہ حال میں واپس آ چکی تھی۔ چند لمحوں تک وہ خاموش کھڑی اپنی سانسیں ہموار کرتی رہی۔ اس کا پورا وجود ان الفاظ کو یاد کر کے آج بھی کانپ اٹھا تھا، مگر اس بار وہ پہلے والی مایا نہیں تھی۔ اس بار وہ اپنا دل مضبوط کر کے آئی تھی۔ اسے معلوم تھا اس حویلی میں قدم رکھنا صرف ماضی میں واپس لوٹنا نہیں تھا، یہ ایک جنگ کا آغاز تھا، اپنے حق کی جنگ، اپنی عزت کی جنگ، اور شاید اس محبت کی جنگ بھی جسے 5 برس پہلے غلط فہمیوں کے ملبے تلے دفن کر دیا گیا تھا۔ مایا نے گہری سانس لی، اپنی آنکھوں سے سیاہ چشمہ اتارا اور مضبوط قدموں کے ساتھ حویلی کے اندر بڑھ گئی۔ اس بار وہ یہاں سے خاموشی سے جانے کے لیے نہیں آئی تھی۔ اس بار وہ اپنا حق لیے بغیر واپس جانے والی نہیں تھی۔ حویلی کے انٹرنس پر پہنچتے ہی مایا کے قدم ایک لمحے کے لیے رکے۔ وہاں کوئی اس کے استقبال کے لیے پہلے ہی موجود تھا۔ دامل خانزادہ کی ماں بیگم شاہنواز علی خان۔ وہ اپنی پوری شان و جاہ و جلال کے ساتھ کھڑی تھی، چہرے پر ایک طنزیہ سی مسکراہٹ جو نظریں مسلسل مایا کے چہرے کا جائزہ لے رہی تھی، جیسے 5 سال بعد لوٹنے والی اس لڑکی میں وہ ماضی کی مایا کو تلاش کر رہی تھی۔ کیسی ہو؟ خیر سے ہو؟ سفر کیسا رہا؟ بیگم شاہنواز نے نہایت نرم لہجے میں پوچھا اور آگے بڑھ کر اسے دونوں کندھوں سے تھام لیا، پھر باری باری اس کے دونوں گالوں پر شفقت سے بوسہ دیا۔ مایا کے اندر جانے کتنی ہی جذبات نے ایک ساتھ سر اٹھایا، مگر اس نے بڑی مشکل سے اپنے چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ سجائے رکھی۔ سفر تو بہت کٹھن تھا۔ وہ ذرا رکی، پھر بیگم شاہنواز کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے نہایت معنی خیز انداز میں بولی، مگر میں امید ہے منزل پرسکون ہوگی۔ بیگم شاہنواز کے لبوں پر پھیلی مسکراہٹ ذرا اور گہری ہو گئی۔ یہ تو بس ایک پڑاؤ ہے میری جان۔ ان کے لہجے میں مٹھاس تھی، مگر الفاظ میں چھپا زہر مایا سے پوشیدہ نہ رہ سکا۔ منزل اتنی آسانی سے تھوڑی ملتی ہے۔ مایا نے ایک لمحے کے لیے انہیں دیکھا، پھر ہلکے سے مسکرائی۔ دیکھتے ہیں۔ اس کی آواز میں عجیب سا اعتماد تھا، کیونکہ 5 سال پہلے والی مایا نہیں ہوں۔ بیگم شاہنواز کی آنکھوں میں ایک لمحے کو چمک ابھری۔ مایا ان کے قریب ہوئی اور دھیمی آواز میں بولی، جسے کوئی ڈرا دھمکا کر اپنی مرضی کے مطابق موڑ لیتا تھا۔ وہ ذرا رکی، پھر نگاہیں ان کی آنکھوں میں گاڑ دی۔ تب شاید میری کوئی کمزوری تھی، مگر اب نہیں۔ اس کے لہجے میں ایسی خود اعتمادی تھی کہ بیگم شاہنواز کے چہرے کی مسکراہٹ ایک لمحے کے لیے ٹھٹک گئی۔ مایا مزید قریب ہوئی اور اس کے کان کے پاس خسر گوشی کی، اور جس انسان کی کوئی کمزوری نہ ہو اس سے ڈر کر رہنا چاہیے، ہے نا؟ اگلے لمحے بیگم شاہنواز نے ایک بھرپور کہکا لگایا، مزہ آئے گا تمہارے ساتھ کھیل کھیل کر۔ وہ ایسے بولی جیسے مایا کی بات نے انہیں محفوظ کر دیا ہو، مگر ان کی آنکھوں میں چھپی سنجیدگی اس مسکراہٹ سے مختلف کہانی سنا رہی تھی۔ انہوں نے مایا کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور اسے اپنے ساتھ آگے بڑھاتے ہوئے بولی، آؤ کھانا لگ چکا ہے، تمہارے تایا جان بھی بس آنے ہی والے ہوں گے، تمہیں بہت یاد کیا انہوں نے۔ مایا خاموشی سے ان کے ساتھ چلتی رہی۔ چند قدم آگے جا کر بیگم شاہنواز کچھ سوچتے ہوئے رکی اور پھر بولی، پہلے اوپر اپنے کمرے میں جاؤ اور فریش ہو جاؤ، پھر آرام سے کھانا کھائیں گے۔ یہ کہتے انہوں نے بلند آواز میں ملازمہ کو پکارا، زرینہ۔ کچھ ہی لمحوں بعد ایک ادھیڑ عمر ملازمہ فوراً ان کے سامنے حاضر ہوئی۔ جی بیگم صاحبہ۔ بی بی صاحبہ کو ان کا کمرہ دکھا دو۔ بیگم شاہنواز نے مایا کی طرف دیکھتے ہوئے فوراً قدرے معنی خیز انداز میں کہا، یہ کچھ دنوں کی مہمان ہے، اس لیے ان کی خدمت میں کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے۔
مایا نے فوراً پلٹ کر انہیں دیکھا۔ اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ وہ ایک لمحے کے لیے رکی، پھر نہایت پرسکون مگر کاٹ ڈال لہجے میں بولی، کہ اس گھر میں اب مہمان کون ہے اور میزبان کون؟ بیگم شاہنواز چند لمحوں کے لیے ساکت ہو گئی، مگر مایا مزید ایک لمحہ بھی نہیں رکی۔ وہ اپنی ہیل کی ٹک ٹک سے آواز پیدا کرتی ہوئی سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ ہر قدم کے ساتھ اس کے اعتماد کی آواز جیسے پوری حویلی میں گونج رہی تھی۔ بیگم شاہنواز اسے اوپر جاتا دیکھتی رہی۔ 5 برس پہلے والی یہی لڑکی اس حویلی سے ٹوٹ کر نکلی تھی، اور آج وہی مایا اپنے قدموں پر کھڑی پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط ہو کر واپس آئی تھی۔ ایک لمحے کے لیے بیگم شاہنواز کو مایا سے خوف محسوس ہوا، مگر ان کے لبوں پر موجود مسکراہٹ میں کوئی کمی نہ آئی۔ آخر اب انہیں بھی تو اداکاری کرنی ہی تھی۔ کھیل شروع ہو چکا تھا اور دونوں جانتی تھی کہ اس بار مقابلہ آسان نہیں ہوگا۔ کمرے میں داخل ہوتے مایا نے تنقیدی نظر سے پورے کمرے کا جائزہ لیا۔ سفید سنگ مرمر کے فرش پر اس کی بلیک ہیل کی ٹک ٹک گونج رہی تھی۔ کمرے کا پورا تھیم گرے کلر میں رکھا گیا تھا، صرف فرش سفید تھا، جبکہ باقی ہر چیز پر سرمئی رنگ غالب تھا۔ دیواریں گرے، پردے گرے، صوفے اور قالین گرے، حتیٰ کہ بیڈ کراؤن اور بیڈ شیٹ تک اسی رنگ میں تھی۔ مایا چند لمحے خاموشی سے اس عجیب و غریب انتخاب کو دیکھتی رہی۔ یہ کمرہ جیسے خاص طور پر اسے چڑھانے کے لیے سجایا گیا تھا، اور وہ جانتی تھی گرے کلر سے اسے کس قدر چڑھ تھی۔ مایا نے طنزیہ انداز میں ہلکا سا کہکا لگایا۔ کمال ہے، اسے کمرے کے وسط میں کھڑے ہو کر گردن گھمائی۔ دامل خان زادہ، تم اپنی طرف سے ایڑی چوٹی کا زور لگا لو، مگر میں اب یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گی۔ اس کی آواز میں عزم صاف جھلک رہا تھا۔ میں اپنا حق لے کر رہوں گی، چاہے اس کے لیے مجھے کتنے ہی چہرے بے نقاب کیوں نہ کرنے پڑے۔ وہ آہستہ آہستہ بیلکنی کی طرف بڑھی اور شیشے کا دروازہ کھول کر باہر آ گئی، مگر وہاں پہنچ کر بھی اسے سکون نہ ملا۔ بیلکنی کے ایک جانب بے شمار کیکٹس کے پودے رکھے ہوئے تھے۔ مایا نے انہیں دیکھتے ناگواری سے منہ بنایا۔ دامل خان زادہ، وہ جیسے شکایت کرتے ہوئے بڑبڑائی، آخر کیوں تمہیں ہر اس چیز سے محبت ہے جس سے مجھے چڑ ہے؟ اس کی نگاہیں ان کانٹے دار پودوں پر جم گئی۔ ان میں آخر رکھا ہی کیا ہے؟ تمہیں کیا اچھا لگتا ہے ان کانٹوں میں جنہیں تم اتنے شوق سے اپنے پاس رکھتے ہو؟ اچانک ماضی کا ایک منظر اس کے ذہن میں روشن ہو گیا۔ وہی بیلکنی، وہی کیکٹس کے پودے اور سامنے کھڑا دامل۔ تمہیں کیا معلوم مایا؟ ماضی میں دامل خان زادہ کی مسکراتی ہوئی آواز اس کی کانوں میں گونجی۔ یہ پودے ہمیں کیا پیغام دیتے ہیں؟ مایا نے فوراً منہ بنایا تھا۔ مجھے کوئی دلچسپی نہیں جاننے میں کہ یہ کانٹے دار جھاڑیاں ہمیں کیا پیغام دیتی ہیں۔ اس کی بات پر دامل نے ہنستے ہوئے اس کے سر پر ہلکی سی چپت لگائی تھی۔ مایا، کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ میں تمہارے معاملے میں حد سے زیادہ نرم ہوں۔ وہ کیکٹس کی طرف دیکھتے ہوئے مسکرایا تھا۔ مجھے بھی اس پودے کی طرح تھوڑا سا خاردار ہونا چاہیے۔ پھر اس کی آواز میں ایک عجیب سی سنجیدگی اتر آئی تھی۔ یہ عشق بھی عجیب چیز ہے، انسان کو محبوب کے قدموں میں لا گراتا ہے، اس کی ساری آنا ریزہ ریزہ کر دیتا ہے۔ مایا نے اس وقت حیرت سے منہ کھول کر اسے دیکھا تھا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ پھر فوراً آنکھیں سکیڑ کر بولی تھی، خبردار جو کبھی مجھ پر سختی کی تو جان لے لوں گی آپ کی۔ دامل کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی تھی، اور مایا نے اپنے مخصوص لاڈ بھری آواز میں کہا تھا، اور بھلا آپ مجھ پر سختی کریں گے بھی کیوں؟ کیونکہ میں تو بالکل پرفیکٹ ہوں، میری جیسی کوئی اور ہے ہی نہیں، میں آپ کو شکایت کا موقع ہی نہیں دیتی۔ اس کی بات پر دامل بے اختیار ہنس پڑا تھا۔ پھر چند لمحوں بعد اسے سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا تھا، مگر یاد رکھنا، اگر کبھی کوئی غلطی کی تو میں تمہیں معاف نہیں کروں گا۔ میں نے حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ دامل نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے آہستہ سے اس کے کان کے پاس جھکتا سرگوشی کرتا بولا تھا، کیونکہ جن لوگوں سے میں بہت زیادہ محبت کرتا ہوں ان کے معاملے میں حد سے زیادہ حساس ہو جاتا ہوں۔ یادوں کا سلسلہ اچانک ٹوٹ گیا۔ مایا نے پلکیں جھپکائی۔ وہ اب بھی بیلکنی میں کھڑی تھی۔ سامنے رات کے اندھیرے میں شہر کی روشنیاں جگمگا رہی تھی، مگر اس کی نظریں کہیں اور تھیں۔ اس نے آہستہ سے بیلکنی کی ریلنگ پر ہاتھ رکھا۔ ایک لمحے بعد اس کی آنکھ سے ایک آنسو ٹوٹا اور گال پر لڑک گیا۔ مایا نے فوراً اسے صاف نہیں کیا، بس خاموش کھڑی رہی۔ کاش اس کے لب بامشکل ہلے، کاش میں 5 سال پہلے فرار کا راستہ اختیار نہ کرتی۔ اس کی آواز میں برسوں کا پچھتاوا گھل گیا۔ کاش میں آپ کو سب کچھ بتا دیتی۔ دامل خان زادہ، ایک اور آنسو اس کی آنکھوں سے نکل آیا۔ کاش آپ جان پاتے کہ اصل قصوروار کون تھا۔ وہ کچھ لمحے کے لیے خاموش رہی، پھر درد سے آنکھیں بند کر لی۔ آپ کی نفرت سہنا میرے لیے کبھی آسان نہیں تھا۔ اس نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھا۔ یہ 5 سال میں نے کس طرح گزارے ہیں یہ صرف میں جانتی ہوں۔ اس کی آواز دھیرے دھیرے مدھم پڑ گئی۔ آپ نے تو صرف مجھے اپنی زندگی سے نکالا تھا دامل خان زادہ۔ وہ تلخی سے مسکرائی، مگر میں نے ہر دن آپ کی نفرت اپنے ساتھ اٹھا کر گزارا ہے۔ مایا نے ایک بار پھر کیکٹس کے پودوں کی طرف دیکھا، وہی کانٹے جنہیں کبھی دامل محبت سے دیکھا کرتا تھا۔ اسے دھیمی آواز میں کہا، شاید آپ ٹھیک کہتے تھے۔ اس کی آنکھوں میں نمی اب بھی موجود تھی۔ محبت واقعی انسان کو کمزور کر دیتی ہے۔ وہ پلٹ کر کمرے کی جانب بڑھی، مگر دل کے کسی کونے میں ایک سوال اب بھی زندہ تھا،
کیا 5 سال پہلے بکھر جانے والی محبت کبھی دوبارہ اپنی جگہ بنا پائے گی؟ اچانک مایا کی نظریں حویلی کے بلند گیٹ کی جانب اٹھی۔ گیٹ کھلا اور سیاہ رنگ کی گاڑی آہستہ آہستہ اندر داخل ہوئی۔ چند لمحوں بعد گاڑی پورچ میں جا کر رکی۔ مایا کی نظریں بے اختیار گاڑی کے دروازے پر جم گئی۔ اگلے ہی لمحے دروازہ کھلا اور ایک شخص گاڑی سے باہر نکلا۔ وہ دامل تھا۔ اس نے اپنا کوٹ اتار کر ایک ہاتھ میں تھام لیا تھا، جبکہ دوسرے ہاتھ سے ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرتے ہوئے وہ حویلی کے اندر داخل ہو رہا تھا۔ اس کے قدموں میں وہی مخصوص اعتماد، چال میں وہی رعب اور شخصیت میں وہی دبدبا تھا جس سے کبھی پوری حویلی واقف تھی۔ مایا کی ریڑھ کی ہڈی میں ایک سرد سی سنسناہٹ دوڑ گئی۔ وہ دور کھڑی بھی اس شخص کی شخصیت سے نکلنے والا رعب محسوس کر سکتی تھی۔ اسے آج تک یقین نہیں آتا تھا کہ جن انسان کو کبھی وہ اپنی ایک نظر سے بے قرار کر دیا کرتی تھی، آج وہی انسان اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا تھا۔ جس شخص کے دل پر کبھی صرف اس کی حکمرانی تھی، آج اس کی نظروں میں مایا کے لیے صرف نفرت تھی۔ مایا نے بے اختیار اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں سے رگڑا جیسے خود کو ماضی کے سحر سے نکالنا چاہتی ہو۔ نہیں، اسے کمزور نہیں پڑنا تھا، اسے بالکل نارمل انداز میں نیچے ڈائننگ ٹیبل تک جانا تھا، اور اگر وہاں دامل خانزادہ کی نفرت بھری نظریں اس کے سامنے آتی تو اسے انہیں بھی برداشت کرنا تھا۔ وہ ایک گہری سانس لے کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ دوسری جانب ماں آپ اچھی طرح جانتی ہیں کہ اس کا یہاں واپس آنا کتنا خطرناک ہے۔ منائل شدید جھنجھلاہٹ کے عالم میں کمرے میں ٹہل رہی تھی۔ اس کی انگلیاں بار بار اس کے گھنگریالے بالوں میں الجھ رہی تھی۔ میں تو اس کی شکل تک دیکھنا نہیں چاہتی، اور آپ کہہ رہی ہیں میں اس کے استقبال کے لیے باہر کیوں نہیں نکلی؟ بیگم شاہنواز خاموشی سے اسے اپنی بیٹی کو دیکھ رہی تھی، پھر ان کے لبوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ ابھری۔ تم کیا سمجھتی ہو منائل، میں نے کچی گولیاں کھیلی ہیں؟ منائل رک کر انہیں دیکھنے لگی۔ بیگم شاہنواز نے اطمینان سے اپنا دوپٹہ درست کیا۔ اگر 5 سال پہلے میں ایسے حالات پیدا کر سکتی تھی کہ دامل خانزادہ خود اسے ہاتھ سے پکڑ کر حویلی سے باہر نکال دے، تو کیا اب میں ایسا نہیں کر سکتی؟ منائل کے چہرے پر کچھ اطمینان آیا، مگر اگلے لمحے بیگم شاہنواز کی آواز قدرے سخت ہو گئی۔ مگر تمہیں بھی میری ایک بات سمجھنی ہوگی۔ وہ بیٹی کے قریب آئی۔ مجھے تمہاری طرح اپنے چہرے پر پریشانی سجائے اپنے مخالف کو اپنی کمزوری دکھانا نہیں آتا۔ منائل نے بے چینی سے انہیں دیکھا۔ اس سے تم بھی مایا سے کوئی پنگا مت لینا۔ ان کے لہجے میں پہلی بار سنجیدگی واضح ہوئی۔ وہ پہلے والی مایا نہیں رہی۔ 5 سال نے اسے بہت بدل دیا ہے۔ منائل نے فوراً گردن اٹھائی۔ اور میں بھی تو وہی منائل خانزادی نہیں رہی مما۔ اس کی آواز میں ضد نمایاں تھی۔ میں کوئی عام لڑکی نہیں ہوں۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ دامل لالا پوری دنیا میں سب سے زیادہ مجھ پر بھروسہ کرتے ہیں، وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ وہ غصے سے ایک قدم آگے بڑھی۔ میں نے اس بار مایا علی خان کے ہاتھوں نہیں جانے دوں گی۔ اس کی آنکھوں میں غصہ اتر آیا۔ اس لڑکی نے میری خوشیاں برباد کر دی تھی، میرا چین، میرا سکون سب چھین لیا تھا۔ اس نے بے بسی سے اپنے بالوں میں انگلیاں پھیری۔ میں کیسے اسے اپنی جان سے پیارا بھائی دوبارہ سونپ سکتی ہوں؟ بیگم شاہنواز نے گہری سانس لی۔ وہ جانتی تھی کہ منائل کی مایا سے دشمنی صرف نفرت نہیں تھی، اس میں اپنے بھائی کو کھو دینے کا خوف بھی شامل تھا۔ مگر شاید منائل یہ نہیں سمجھ رہی تھی کہ اس بار حالات 5 سال پہلے والے جیسے نہیں تھے۔ مما آپ دیکھ لیجیے گا، منائل نے دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، اس بار میں اسے دامل لالا کی زندگی میں وہ واپس نہیں آنے دوں گی۔ وہ غصے سے پاؤں پٹکتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی، جبکہ بیگم شاہنواز نے ایک گہری تھکی ہوئی سانس خارج کی۔ مایا ابھی تک بالکنی میں کھڑی تھی۔ رات کی ٹھنڈی ہوا اس کے چہرے سے ٹکرا رہی تھی، مگر اس کے ذہن میں اب بھی ماضی کی یادیں گردش کر رہی تھی۔ اچانک ساتھ والے کمرے سے ہلکی سی آہٹ سنائی دی۔ مایا چونک کر پلٹی۔ اس کی نظریں بے اختیار شیشے کے دروازے کی طرف اٹھ گئی۔ تب اسے احساس ہوا کہ بالکنی کے ساتھ ہی ایک اور کمرہ بھی تھا۔ کیا وہ دامل کا کمرہ تھا؟ بالکنی کے درمیان شیشے کے دروازے سے ایک پارٹیشن بنایا گیا تھا، جس کے دونوں طرف خوبصورت انڈور پلانٹس رکھے تھے۔ ان میں زیادہ تر کیکٹس کے پودے تھے۔ مایا نے ایک لمحے کے لیے ان پودوں کو دیکھا۔ یہ عجیب اتفاق تھا کہ 5 سال بعد بھی دامل کی پسند اسے اسی طرح چبھ رہی تھی۔ ادھر شیشے کے پار دامل کمرے میں داخل ہو چکا تھا۔ اس نے ہاتھ میں پکڑا کوٹ بڑی نفاست سے وارڈروب میں لٹکایا، پھر اپنی گھڑی اتار کر میز پر رکھی۔ فریش ہونے کے بعد وہ آہستہ آہستہ قد آدم آئینے کے سامنے آ کر رک گیا۔ آئینے میں اس کا چہرہ غیر معمولی حد تک سنجیدہ دکھائی دے رہا تھا۔ ماتھے پر گہری شکنیں تھیں، وہ شکنیں جو شاید آج ہی نمودار ہوئی تھی، صرف اس لیے کیونکہ مایا واپس آ گئی تھی۔ دامل نے اپنی نظریں آئینے میں موجود عکس پر جمائے رکھی۔ ایک سوال بار بار اس کے ذہن میں ابھر رہا تھا، کیا وہ واقعی اس کے سامنے کھڑا ہو کر اپنی نفرت کا اظہار کر پائے گا؟ کیا وہ مایا کی آنکھوں میں دیکھ کر یہ کہہ سکے گا کہ اب اس کے دل میں اس کے لیے کچھ نہیں؟ ایک تلخ سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر آئی۔ کبھی یہی لڑکی اس کی محبت تھی، اتنی شدید محبت کہ وہ خود بھی اس کے عشق میں یوں گھل گیا تھا جیسے صابن کی ٹکیاں پانی میں گھل کر اپنا وجود کھو دیتی ہے۔ 5 سال پہلے کی وہ محبت آج بھی کہیں نہ کہیں اس کے اندر زندہ تھی۔ یہ حقیقت وہ خود سے بھی تسلیم نہیں کرنا چاہتا تھا۔ کیا میں واقعی اس سے نفرت کر پاؤں گا؟ اس کے دل نے طنزیہ انداز میں سوال کیا۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد اس کی آنا نے فوراً جواب دیا،
ہاں، دامل کی نگاہیں سخت ہو گئی۔ میں اس سے نفرت کا اظہار کروں گا۔ اس سے خود کو یقین دلایا کیونکہ وہ اسی قابل ہے۔ یہ کہتے ہی جیسے اس کی آنکھوں کو تسکین مل گئی۔ وہ جانتا تھا یہ صرف ایک جملہ تھا، حقیقت شاید اس سے کہیں زیادہ پیچیدہ تھی، مگر آج اسے حقیقت نہیں دیکھنی تھی، اسے صرف اپنی آنا کی آواز سننی تھی۔ دامل نے آخری بار آئینے میں اپنے عکس کو دیکھا، پھر اپنی شرٹ کی کف درست کی اور پھر اسے نیچے جانا تھا۔ حویلی میں ایک روایت ہمیشہ سے چلی آ رہی تھی، رات کا کھانا سب گھر والے مل کر کھاتے تھے اور دامل اپنی تمام تر مصروفیات کے باوجود عموماً اس روایت کو نظر انداز نہیں کرتا تھا۔ وہ دروازے کی جانب بڑھا، اسے معلوم تھا نیچے مایا بھی موجود ہوگی اور شاید آج رات 5 سال بعد پہلی بار ان دونوں کا سامنا ہونے والا تھا۔ مایا جب ڈائننگ ہال میں داخل ہوئی تو شاہنواز خان کی نظر فوراً اس پر پڑی۔ وہ اسی لمحے اپنی کرسی سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ بچے خیریت سے پہنچ گئی؟ وہ آگے بڑھے اور بڑی شفقت سے مایا کے سر پر ہاتھ پھیرا، پھر اس کی پیشانی چوم لی۔ رشتے اپنی جگہ تھے، گزرے ہوئے واقعات اپنی جگہ، مگر مایا بہرحال ان کے مرحوم بھائی کی نشانی تھی۔ نفرت اگر کہیں بھی تھی بھی تو اپنی جگہ، لیکن فرض اور خاندانی تعلق اپنی جگہ تھے۔ جی تایا جان، میں بالکل خیریت سے پہنچ گئی، مایا نے جواب دیا، مگر جیسے وہ ان کی آغوش میں آئی اسے اپنے بابا کی مخصوص خوشبو محسوس ہوئی۔ ایک لمحے کے لیے اس کی آنکھوں میں نمی اتر آئی، مگر اس نے فوراً ایک گہری سانس لے کر اس نمی کو اپنے پلکوں کے پیچھے چھپا لیا۔ وہ ان سب کے سامنے کمزور نہیں پڑنا چاہتی تھی۔ اس دوران مناہل نے اسے سلام کرنے تک کی زحمت نہیں کی تھی۔ وہ خاموشی سے اسے اپنی پلیٹ پہ جھکی بیٹھی کھانا کھا رہی تھی، جیسے مایا کا وہاں موجود ہونا اس کے لیے کوئی معنی نہ رکھتا ہو۔ مایا بھی خاموشی سے کرسی کی طرف بڑھی اور بیٹھنے ہی لگی تھی کہ مناہل نے فوراً سر اٹھا لیا۔ رکیے، اس کے لہجے میں بے اختیار تلخی کھل گئی، یہ میرے لالا کی جگہ، آپ یہاں نہیں بیٹھ سکتی۔ ڈائننگ ہال میں ایک لمحے کو خاموشی چھا گئی۔ مایا نے مناہل کو دیکھا، پھر بغیر کسی جھجک کے وہیں کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی۔ آج سے یہ کرسی میری ہے، وہ کہیں اور بیٹھ جائیں گے، اسے نہایت اطمینان سے کہا۔ اس جواب نے بیگم شاہنواز کو بھی ایک لمحے کے لیے چونکا دیا۔ یہ واقعی وہی مایا تھی۔ 5 سال پہلے والی خاموشی اور سہمی ہوئی لڑکی کہاں تھی؟ شاہنواز نے فوراً مناہل کو گھورا۔ مناہل، یہ کیا طریقہ ہے بڑوں سے بات کرنے کا؟ مناہل خاموش ہو گئی۔ شاہنواز خان نے مایا کی جانب دیکھا۔ مایا اس گھر میں مہمان ہے اور ہمارے ہاں مہمانوں سے ادب سے بات کی جاتی ہے۔ مایا نے ان کی بات سنی تو لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ مہمان، یہ غلط فہمی بھی بہت جلد دور ہو جائے گی، اس نے دل ہی دل میں کہا، مگر اسے زبان سے کچھ نہ کہا۔ اس لمحے ڈائننگ ہال کے دروازے سے ایک بھاری مگر مانوس آواز سنائی دی، السلام علیکم بابا۔ سب کی نظریں دروازے کی طرف اٹھ گئی۔ دامل خانزادہ اندر داخل ہو چکا تھا۔ اس نے پہلے اپنے والد کو سلام کیا، پھر ماں کے سامنے جھک کر ان سے محبت وصول کی۔ جیتے رہو میرے بچے۔ بیگم شاہنواز نے محبت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور اس کی پیشانی چوم لی۔ دامل ابھی اپنی کرسی کی طرف بڑھا ہی تھا کہ مناہل فوراً اپنی جگہ سے اٹھ کر اس سے لپٹ گئی۔ لالا، دامل کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ نمودار رہی۔ کیا ہوا؟ آپ وہ چیز لائے ہیں نا جو میں نے آپ سے مانگی تھی؟ مناہل نے بچوں جیسی بےتابی سے پوچھا۔ جی لایا ہوں، تمہاری من پسند چیز، دامل نے مسکراتے ہوئے کہا، مگر پہلے آرام سے کھانا کھاؤ۔ وہ نرمی سے اسے جھڑک کر شاہنواز خان کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ مناہل نے فوراً منہ بنا لیا۔ لالا، آتے ہی آپ کی جگہ کسی نے لے لی ہے؟ آپ جہاں ہمیشہ بیٹھتے تھے بابا جان کے بالکل سامنے۔ اس نے منہ بنا کر سامنے بیٹھی مایا کی طرف اشارہ کیا۔ دامل کی نظریں بے اختیار مایا پر جا ٹھہری اور اسی لمحے مایا نے بھی اپنی کانچ سی سبز آنکھیں اٹھا کر اس کی بوڑھی آنکھوں میں گاڑ دی۔ 5 سال، پورے 5 سال بعد وہ دونوں ایک دوسرے کے سامنے تھے۔ ان کی نظریں صرف ایک لمحے کے لیے ملی، مگر وہ ایک لمحہ دونوں کے درمیان گزرے 5 برسوں سے کہیں زیادہ طویل محسوس ہوا۔ دامل کی نظروں میں ایسی تپش اور سختی تھی کہ مایا نے فوراً اپنی نگاہیں جھکا لی، مگر اس کے چہرے پر کوئی گھبراہٹ ظاہر نہ ہوئی، جیسے اسے کوئی فرق ہی نہ پڑا ہو۔ دامل نے سرد لہجے میں مناہل کو مخاطب کیا، کسی کی جگہ پر بیٹھ جانے سے کوئی دل میں جگہ نہیں بنا لیتا، سو ڈونٹ وری میرا بچہ۔ اس کے لبوں پر تنزیہ مسکراہٹ آئی۔ وہ الفاظ مایا کے اندر کہیں بہت گہرائی تک اتر گئے، مگر اس نے خود کو سنبھال لیا۔ وہ یہاں دامل کی تلخ باتیں سننے کے لیے ہی تو آئی تھی۔ اسے نگاہ اٹھا کر اسے دیکھا اور پھر اس نے نہایت پرسکون لہجے میں کہا، میں کسی کی جگہ لینے یہاں آئی بھی نہیں ہوں مسٹر دامل خانزادہ، میں تو صرف اپنی جگہ واپس لینے آئی ہوں جو مجھ سے 5 سال پہلے چھین لی گئی تھی۔ دامل کی آنکھوں میں سختی مزید گہری ہو گئی۔ مایا نے ایک نظر پورے خاندان پر ڈالی، اور آپ سب کو ایک بات ابھی سے واضح کر دوں، اس کا لہجہ بالکل پرسکون تھا، میں یہاں مہمان بن کر ہرگز نہیں آئی۔ میز پر موجود ہر شخص خاموش ہو گیا۔ دادا جان نے اپنی وصیت میں اس حویلی کا آدھا حصہ میرے نام کیا تھا، آپ سب شاید بھول گئے ہوں مگر میں نہیں بھولی۔ اس نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگائی۔ یہ گھر جتنا آپ سب کا ہے اتنا ہی میرا بھی ہے، اس لیے آج کے بعد مجھ سے مہمانوں والا برتاؤ نہ کیجیے گا، اچھا نہیں لگتا مجھے۔ وہ اتنے اطمینان سے بولی جیسے اس نے کوئی معمولی سی بات کی ہو، مگر باقی سب کی بھوک جیسے وہیں ختم ہو گئی تھی۔ دامل نے اپنی نظریں اس پر جما دی۔ کس دادا جان کی بات کر رہی ہو تم؟ اس کا لہجہ پہلے سے زیادہ سرد تھا۔ جس کی جان تم نے خود لی تھی؟
ڈائننگ ہال میں سناٹا چھا گیا۔ مایا کے چہرے کی مسکراہٹ ایک لمحے کو غائب ہوئی، مگر اسے خود کو سنبھال لیا۔ دامل نے بات جاری رکھی، اگر وہ تمہیں جانتے ہوتے تو کبھی اتنا بے وقوفانہ فیصلہ نہ کرتے۔ اس کی آواز میں برسوں کی تلخی تھی۔ لیکن میں تمہیں بھی اچھی طرح جانتا ہوں مایا، اور تمہارے مقاصد کو بھی۔ وہ ذرا آگے جھکا، یہ حویلی ہمارے خاندان کی جگیر ہے، ہماری میراث ہے۔ صرف کسی وصیت کا نام لے کر کوئی غیر خاندان کی لڑکی اس پر اپنا حق نہیں جتا سکتی۔ مایا اندر تک سلگ اٹھی، مگر اس سے پہلے کہ وہ جواب دیتی، شاہنواز خان کی باروب آواز گونجی، دامل خانزادہ۔ دامل فوراً خاموش ہو گیا۔ میں ابھی زندہ ہوں، اس حویلی کے معاملات کا فیصلہ کرنے کے لیے کافی ہوں۔ تم اس معاملے میں زیادہ نہ بولو تو بہتر ہے۔ دامل نے نظریں جھکا لی۔ دنیا دامل خانزادہ کے رعب سے خوف کھاتی تھی، مگر ایک شخص ایسا تھا جس کے سامنے دامل کی ساری سختی بے معنی ہو جاتی تھی۔ وہ تھا اس کا باپ۔ شاہنواز خان نے مایا کی جانب دیکھا۔ یہ میرے بھائی کا خون ہے، تم چاہو یا نہ چاہو، یہ حقیقت تمہیں تسلیم کرنی ہوگی۔ پھر انہوں نے دامل کی طرف دیکھا، اور میں ابھی اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ مایا کا جو حق ہے اسے دے کر ہی رخصت کروں گا۔ وہ ذرا مسکرائے۔ اچھا ہوا اسے خود ہی احساس ہو گیا کہ اسے واپس آ جانا چاہیے۔ ہمارے خاندان کی لڑکیاں یوں باہر کے ملک میں اکیلی زندگی گزارے، میں کبھی اس کے حق میں نہیں تھا۔ دامل ایک دم خاموش ہو گیا۔ اس کے چہرے پر غصہ اب بھی تھا، مگر باپ کے سامنے وہ مزید بحث نہیں کر سکتا تھا۔ مگر مایا نے ان کے الفاظ میں ایک بات محسوس کر لی تھی، رخصت۔ اس کے لبوں پر دھیمی سے مسکراہٹ آئی۔ جی تایا جان، آپ نے بالکل ٹھیک کہا۔ سب کی نظریں اس کی طرف اٹھ گئی۔ مجھے بھی دیر سے سمجھ آیا کہ جو چیز میری ہو مجھے اسی کے پاس واپس جانا چاہیے۔ وہ ذرا رکی اور پھر دامل کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، جیسی یاد ہی حویلی میری ہے، میرے نام ہے۔ دامل نے اسے گھورا۔ مایا کے لبوں پر مسکراہٹ گہری ہو گئی، اور ایک چیز اور بھی میری تھی۔ دامل کی آنکھوں میں سوال ابھرا۔ مایا نے سیدھے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ مجھے وہ بھی چاہیے۔ دامل کے ایک لمحے کے لیے بالکل ساکت رہ گیا۔ اتنی ہر دھڑم وہ کب سے ہو گئی تھی؟ شاہنواز خان نے مایا کی بات کو جائیداد کے حوالے سے لیتے ہوئے کہا، بچے، اس حویلی کے باہر تمہیں باہر کی زمینوں میں حصہ مل جائے گا، تم پریشان مت ہو۔ میں اپنے بھائی کا حق کھانے والوں میں سے نہیں ہوں، مجھے بھی خدا کو منہ دکھانا ہے۔ وہ مسکرائے، اگر آدھی حویلی تمہاری ہے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں تم اس کے اندر دیوار کھڑی کر دو گی؟ مایا کا چہرہ سنجیدہ ہو گیا۔ دیوار کھڑی ہو بھی سکتی ہے تایا جان، وہ آہستہ سے بولی، اگر میرے اور دامل خانزادہ کے درمیان کھڑی دیوار نہ کرائی گئی تو۔ ڈائننگ ہال میں جیسے وقت رک گیا۔ مناہل کے ہاتھ رکے۔ بیگم شاہنواز نے حیرت سے مایا کو دیکھا۔ شاہنواز خان کے چہرے پر بھی حیرت صاف نظر آنے لگی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ بیگم شاہنواز نے بے یقینی سے پوچھا۔ کیا کہنا چاہتی ہو تم؟ دامل خان کا یہاں کیا ذکر؟ وہ قصہ تو اب ختم ہو چکا نا؟ مایا کے لبوں پر ایک پرسکون مسکراہٹ آئی۔ ہمارا قصہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا تائی جان، اس نے نہایت سکون سے کہا، کیونکہ ہمارا نکاح آج سے 8 سال پہلے ہو چکا ہے، اور میں آج بھی دامل خانزادہ کی منقوہ ہوں۔ دامل کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے ناقابل فہم کیفیت ابھری۔ مایا نے شاہنواز خان کی طرف دیکھا۔ آپ نے میری رخصتی کی بات بالکل ٹھیک کہی تایا جان۔ پھر اس نے دامل کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، مگر یہ بھی تو پوچھ لیں کہ میں رخصت ہونا کس کے ساتھ چاہتی ہوں۔ ایک لمحے کے لیے پورا ہال خاموش رہا۔ دامل کا چہرہ سخت ہو گیا۔ مجھے لگتا ہے امریکہ میں رہ کر تم ہمارے خاندان کی روایات بھول گئی ہو مایا علی خان۔ اس کی آواز میں غصہ اتر آیا۔ اگر کو تم خاندانی ہوتی تو خاندان کی روایات ضرور یاد رکھتی۔ کوئی لڑکی بڑوں کے سامنے یوں کھڑے ہو کر اپنے منہ سے کسی مرد پر حق نہیں جتاتی۔ مایا کی آنکھوں میں ایک چمک آئی۔ میں کسی غیر مرد پر حق نہیں جتا رہی۔ اس نے ایک لفظ پر زور دیا۔ میں اس شخص پر حق جتا رہی ہوں جو کبھی میرا سب سے زیادہ اپنا تھا۔ دامل کے جبڑے بھیج کے، جس سے زبردستی مجھ سے چھین لیا گیا تھا۔ مایا کی آواز میں پہلی بار درد اترا۔ تب تم مجھے اپنا حق لینا نہیں آتا تھا۔ وہ سیدھی ہو کر بیٹھ گئی، مگر اب آتا ہے، اس نے دامل کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، اور میں اپنا حق لے کر رہوں گی۔ اس قدر پختہ لہجے میں کہی گئی اس بات نے سب کو ساکت کر دیا۔ کھانا جس سکون کے ساتھ شروع ہوا تھا، اختتام تک وہ سکون کہیں باقی نہیں رہا تھا۔ رات کچھ اور گہری ہو چکی تھی۔ دامل اپنے کمرے سے ملحق بالکنی کی ریلنگ پر دونوں ہاتھ جمائے کھڑا تھا۔ اس کے بازوؤں کی تنی ہوئی رگیں اور سخت ہوتے اعصاب اس کے اندر اٹھتے طوفان کی پوری داستان سنا رہے تھے۔ آج وہ اس لڑکی سے نہیں ملا تھا جسے وہ 5 سال پہلے جانتا تھا۔ مایا بدل چکی تھی، مگر آخر وہ کس ارادے سے واپس آئی تھی؟ اس کا مقصد کیا تھا؟ کیا 5 سال پہلے جو کچھ ہوا تھا وہ کافی نہیں تھا؟ کیا وہ ایک بار پھر دامل کی زندگی میں آگ لگانے واپس آئی تھی؟ دامل نے بے چینی سے گہری سانس لی۔ اچانک اس نے دائیں جانب دیکھا۔ شیشے کے دروازے کے پار مایا بھی اسی طرح بالکنی میں کھڑی تھی۔ فرق صرف اتنا تھا کہ دامل کے اندر طوفان برپا تھا، جبکہ مایا کے چہرے پر عجیب سا سکون تھا۔ ان دونوں کے درمیان صرف ایک شیشے کی دیوار حائل تھی۔ مایا نے دامل کی نظریں خود پر محسوس کی تو اس نے بھی پلٹ کر اسے دیکھا۔ شیشے کے پار دامل پتھر کے مجسمے کی مانند کھڑا تھا۔ مایا آہستہ آہستہ شیشے کے دروازے کے قریب آئی۔ اس نے اپنی انگلی سے دروازہ ہلکے سے بجایا۔ دامل نے اس کی طرف دیکھا۔ دروازہ ساؤنڈ پروف تھا، اس سے شاید مایا اسے کچھ کہنا چاہتی تھی۔ وہ چند لمحے وہی کھڑا اسے دیکھتا رہا۔
پھر تیزی سے آگے بڑھا اور دروازے کی چٹکنی کھول دی۔ شاید وہ اس کا دماغ درست کرنا چاہتا تھا۔ مایا نے گہری سانس لی اور شیشے کا دروازہ پار کر کے اس کی جانب بڑھنے لگی۔ دل کے اندر خوف ضرور تھا، مگر یہ فیصلہ وہ نیو یارک سے ہی کر کے آئی تھی، اسے اب اپنے فیصلے سے پیچھے نہیں ہٹنا تھا۔ دامل چند قدم دور جا کر رک گیا۔ کیا چاہتی ہو تم؟ اس کی آواز سرد تھی۔ کیوں واپس آئی ہو؟ مایا خاموش رہی۔ دامل نے طنزیہ انداز میں کہا، حصہ چاہیے نا تمہیں اپنا۔ وہ ایک قدم آگے بڑھا۔ بولو، کیا قیمت لوگی ہماری زندگی سے واپس جانے کے لیے؟ مایا کی سانس جیسے سینے میں اٹک گئی۔ ایک ہی بار بتا دو، میں ابھی چیک کاٹ دیتا ہوں، تمہارے منہ پر مارتا ہوں، تم یہاں سے ہمیشہ کے لیے چلی جانا۔ دامل کے لہجے میں اتنی شدید شدت تھی کہ مایا نے بے اختیار اپنی انگلیاں بھیج لی۔ اتنی نفرت کرتے ہیں آپ مجھ سے؟ اس کی آواز دھیمی تھی کہ مجھے اپنی زندگی سے ہمیشہ کے لیے جانے کا کہہ رہے ہیں۔ دامل خاموش رہا۔ مایا نے ایک قدم آگے بڑھ کر اسے دیکھا۔ میں تو سوچ کر آئی تھی کہ آپ اپنی اتنی آسانی سے میرا حق نہیں دیں گے۔ وہ بے اختیار مسکرا دی۔ سوچا تھا آپ سے لڑنا پڑے گا، آپ کو منانا پڑے گا۔ دامل کی نظریں سخت رہی۔ مایا نے دھیرے سے کہا، مگر آپ تو اتنی آسانی سے مجھے میرا حق دینے کو تیار ہیں۔ دامل نے سرد لہجے میں جواب دیا، تم سے کیوں لڑوں گا مایا؟ وہ چند لمحے سے دیکھتا رہا۔ جو تمہارا حق ہے وہ تمہیں ملنا ہی تھا، میں کسی کا حق کھانے والوں میں سے نہیں ہوں۔ مایا نے اسے حیرت سے دیکھا۔ دامل نے اپنی آواز مزید سرد کر لی، اور رہی بات نفرت کی، وہ ایک لمحے کے لیے رکا، تو میں تم سے نفرت نہیں کرتا۔ مایا کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے امید سے جاگی، مگر اگلی لمحے دامل کے الفاظ نے اسے پھر سے خاموش کر دیا، کیونکہ تم میری نفرت کے بھی قابل نہیں ہو۔ مایا کا چہرہ بے تاثر ہو گیا۔ دامل نے نظریں ہٹا لی۔ یہ حویلی تمہیں نہیں ملے گی، وہ قطعی لہجے میں بولا، لیکن اس سے دگنی جائیداد ابھی تمہارے نام کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس نے دوبارہ مایا کی طرف دیکھا، مگر مایا خاموش رہی۔ بس ایک شرط یہ ہے کہ آئندہ میرے سامنے مت آنا، اور جتنی جلدی ہو سکے یہاں سے چلی جانا۔ اس کی آواز میں فیصلہ کن سختی تھی۔ میں نے کسی اور حق کی بھی بات کی تھی مسٹر دامل خانزادہ، وہ حق جو صرف میرا ہے اور مجھ سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ مایا نے ڈٹائی سے کہا، ہاؤ ڈیئر یو مایا، تمہاری ہمت کیسے ہوئی ایسی بات کرنے کی؟ دامل کی آنکھوں میں غصہ اتر آیا۔ میں جانتا ہوں جہاں سے تم آئی ہو وہاں لڑکوں کے ساتھ پارٹیز، ڈرنک اور ڈیٹنگ عام ہوگی، مگر میں اپنی زندگی میں کسی ایسی لڑکی کو شامل نہیں کر سکتا جس کا کردار مشکوک ہو۔ تم نے سوچ بھی کیسے لیا کہ دامل شاہ نواز خان اتنا گرا ہوا ہے کہ ایسی لڑکی کے بارے میں سوچے گا؟ اس کے الفاظ زہر میں بجھے تیروں کی طرح مایا کے دل میں اترتے گئے۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ دامل اس سے اتنا بدگمان ہو چکا ہے۔ میں نے کہا تھا نا، تم میری نفرت سہ نہیں سکو گی مایا، چلی جاؤ، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ وہ اسے وہیں چھوڑ کر اپنے کمرے میں چلا گیا، بیلکنی کا دروازہ زور سے بند کر دیا۔ مایا کانپ کر رہ گئی۔ کاش 5 سال پہلے وہ اسے چھوڑ کر نہ جاتی، شاید آج دامل اس کے بارے میں یہ سب نہ سوچتا۔ آخر 5 سال پہلے ایسا کیا ہوا تھا جس نے ان دونوں کی محبت کو نفرت میں بدل دیا؟ آئیے وقت کو 5 سال پیچھے لے چلتے ہیں۔ 5 سال قبل خان حویلی دلہن کی طرح سجی ہوئی تھی۔ 10 کھلال پر پھیلی اس حویلی میں دلاور خان اپنے دونوں بیٹوں کے خاندان کے ساتھ رہتے تھے۔ بڑے بیٹے شاہنواز خان کا بڑا بیٹا دامل خانزادہ، چھوٹا بیٹا سجاول اور 17 سالہ بیٹی مناہل تھی۔ دامل کی شادی میں صرف 1 ہفتہ باقی تھا اور حویلی میں تیاریوں کا شور تھا۔ دامل خاندان کا لاڈلا اور بے حد وجیحہ نوجوان تھا، مگر اس کے دل پر صرف ایک انعام حکومت کرتا تھا، مایا۔ مایا دلاور کے چھوٹے بیٹے کرامت علی خان کی اکلوتی بیٹی تھی۔ کرامت علی خان خاندان کی مخالفت کے باوجود امریکی لڑکی لیزا سے شادی کی تھی۔ شادی کے بعد دونوں امریکہ منتقل ہو گئے، جہاں مایا پیدا ہوئی اور پلی بڑھی، اس لیے اس کی پرورش اور طرز زندگی حویلی کے ماحول سے بالکل مختلف تھا۔ دامل بھی کچھ عرصہ امریکہ میں تعلیم حاصل کر چکا تھا۔ مایا سے چند ملاقاتوں کے بعد ہی اس کے دل میں محبت جاگ اٹھی۔ وقت کے ساتھ یہ محبت دونوں کے درمیان ایک گہرے رشتے میں بدل گئی۔ کرامت علی کی وفات کے بعد مایا اور اس کی والدہ، جو اسلام قبول کرنے کے بعد زہرا بیگم کہلاتی تھی، مستقل حویلی آ گئی۔ دامل مایا سے بے حد محبت کرتا تھا، دونوں ایک دوسرے کے لیے جیتے تھے۔ آخر دلاور خان نے بھی دونوں کی رضامندی اور کرامت علی کی آخری خواہش کو دیکھتے ہوئے ان کا نکاح کر دیا۔ حویلی میں شادی کی تیاریاں زوروں پر تھی۔ دامل خوشی سے پھولا نہیں سما رہا تھا۔ اسے یقین تھا مایا ہمیشہ کے لیے اس کی زندگی کا حصہ بن جائے گی، مگر اسے کیا خبر تھی کہ چند ہی دنوں بعد ایک ایسا طوفان آنے والا ہے جو ان کی محبت کو ہمیشہ کے لیے بدل دے گا۔ مایا بیلکنی میں کھڑی دامل کا انتظار کر رہی تھی۔ رات کے 10 بج چکے تھے، مگر وہ ابھی تک فیکٹری کے کام سے واپس نہیں آیا تھا۔ ایک وہی مصروف ہے مصروف صاحب، آج تو میں ان سے بات بھی نہیں کروں گی، وہ جھنجھلا کر بڑبڑائی۔ تبھی گیٹ کے باہر ایک اجنبی گاڑی آ کر رکی۔ مایا کی نظر اس پر پڑی تو وہ چونکی۔ اسی لمحے مناہل بڑی سی چادر اوڑھے چور نظروں سے ادھر ادھر دیکھتی ہوئی باہر نکلی اور گاڑی میں بیٹھ گئی۔ مایا حیران رہ گئی، مناہل اس وقت کہاں جا رہی ہے اور کس کے ساتھ؟ اس سے پہلے وہ نیچے جا کر کچھ معلوم کرتی، گاڑی وہاں سے جا چکی تھی۔ اب اسے دامل سے زیادہ مناہل کی فکر ستانے لگی۔ کچھ دیر بعد دامل کی گاڑی حویلی میں داخل ہوئی تو مایا ساری ناراضگی بھول کر فوراً نیچے چلی آئی۔ دامل نے گاڑی سے اترتے ہوئے مسکرا کر اپنا کوٹ اتارا۔ بڑی بے شرم لڑکی ہو تم،
شادی میں 1 ہفتہ رہ گیا اور تم یہاں دندناتی پھر رہی ہو؟ وہ ہنستے ہوئے اس کے سر پر ہلکی سی چپت لگا کر اندر بڑھا۔ آپ بھی کچھ کم نہیں ہیں، میں نہ آتی تو چپکے سے میرے کمرے میں پہنچ جاتے، مایا نے فوراً جواب دیا۔ دامل کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ مایا جلد ہمیشہ کے لیے اس کی زندگی کا حصہ بننے والی ہے۔ اچھا، ایک اچھی سی چائے بنا کر اوپر لے آؤ، ساتھ پیتے ہیں۔ وہ سیڑھیاں چڑھ گیا مگر مایا کو بار بار مناہل کا خیال آتا رہا۔ کچھ دیر بعد وہ چائے لے کر کمرے میں پہنچی تو دامل فریش ہو چکا تھا۔ اف، یقین نہیں آتا اتنے ڈیشنگ مرد پر میں ہمیشہ کے لیے قبضہ جمانے والی ہوں، مایا شوخی سے بولی۔ دامل نے مسکرا کر اس کی ناک پر ہلکی سی چٹکی کاٹی۔ باتوں ہی باتوں میں مایا نے اسے چھیڑ دیا۔ پتہ نہیں شادی کے بعد بھی آپ مجھے قریب آنے دیں گے یا نہیں؟ دامل مسکرا کر بولا۔ پہلے شادی تو ہونے دو، پھر بتاؤں گا، مایا نے شرارت سے پوچھا۔ اگر میں آپ سے محبت نہیں کرتی ہوتی اور میرے دل میں کوئی اور ہوتا تو کیا تب بھی مجھے اپنا لیتے؟ دامل کا چہرہ فوراً سنجیدہ ہو گیا۔ دوبارہ ایسی بات مت کرنا، مجھے اپنی محبت پر پورا یقین ہے، مایا نے فوراً اسے مناتے ہوئے کہا۔ اچھا نا، مذاق کر رہی تھی؟ دامل مسکرا دیا۔ جانتا ہوں مجھے اپنی محبت پر مان ہے، پھر اسے جانے کا اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ اب جاؤ ورنہ تمہیں 1 ہفتے تک دیکھنے کو ترساؤں گا۔ مایا کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی مگر دل ہی دل میں اس نے بھی فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اسے آسانی سے منانے والی نہیں تھی۔ البتہ مناہل رات کے اندھیرے میں کہاں گئی تھی، یہ سوال ابھی بھی اس کے ذہن میں گردش کر رہا تھا۔ مایا کمرے میں پہنچی تو اچانک اس سے مناہل کا خیال آیا۔ اس نے فوراً اسے فون کیا مگر دوسری طرف مناہل نہیں بلکہ زیغم شاہ تھا، دامل خانزادہ کا سب سے بڑا دشمن جو اسے برباد کرنا چاہتا تھا۔ زیغم شاہ ایک پارٹی میں مایا کو دیکھ چکا تھا، اس کا حسن دیکھ کر وہ پاگل ہو چکا تھا۔ مناہل تو صرف ایک مہرہ تھی جبکہ وہ تو مایا کو حاصل کرنا چاہتا تھا۔ مناہل کہاں ہے؟ مایا کی آواز کانپ گئی۔ زیغم نے سرد لہجے میں کہا، مناہل میرے پاس ہے، اگر تم ابھی اکیلی میرے ڈیرے پر نہ پہنچی تو اس کا انجام بہت برا ہوگا۔ مجھے وہ فائل بھی چاہیے جو تمہارے والد سے زبردستی دستخط کروا کر حاصل کی گئی تھی۔ فائل لے آؤ، مناہل کو چھوڑ دوں گا۔ اسی لمحے فون پر مناہل کی خوفزدہ آواز سنائی دی۔ بھابھی پلیز مجھے بچا لیں، بھائی کو کچھ مت بتائیے گا۔ مایا کے پاس سوچنے کا وقت نہیں تھا۔ اس نے سجاول کو پیغام دے دیا جو اس کا دیور بھی تھا اور دوست بھی، اور خود زیغم کے ڈیرے پر پہنچ گئی۔ یہ لو فائل، اب مناہل کو میرے حوالے کرو، اگر دامل کو خبر ہو گئی تو تمہیں چھوڑے گا نہیں۔ مگر زیغم کہکا لگا کر بولا، آج پرانے حساب چکانے کا موقع ملا ہے۔ وہ مایا کو زبردستی اندر لے جانے لگا کہ اچانک پیچھے سے سجاول کی گھریدار آواز گونجی، میری بھابھی کو چھوڑ دو۔ مایا نے پلٹ کر دیکھا تو سجاول وہاں کھڑا تھا۔ اس سے پہلے کہ سجاول زیغم پر گولی چلاتا ان کے درمیان شدید تلخی ہوئی اور اچانک زیغم نے فائر کر دیا۔ سجاول زمین پر گر پڑا۔ سجاول! مایا کی چیخ پورے ڈیرے میں گونج اٹھی۔ مناہل بھی ڈر گئی۔ اس نے اپنے بھائی کو دیکھا تو غم اور غصے سے مایا کو مورد الزام ٹھہرا دیا، میرے بھائی کے ساتھ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ زیغم موقع پا کر فرار ہو چکا تھا اور مایا صدمے سے زمین پر بیٹھ گئی۔ چند ہی گھنٹوں میں یہ خبر پورے گاؤں میں پھیل گئی کہ دامل کی ہونے والی بیوی رات کے وقت دامل خانزادہ کے دشمن کے پاس گئی تھی اور سجاول جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ مایا پر الزامات کی بوچھاڑ ہو گئی مگر وہ اتنی شدید صدمے میں تھی کہ کسی کو کچھ سمجھا نہ سکی۔ 1 ہفتے بعد عین اس دن جب دامل کی بارات آنی تھی، وہ مایا کے کمرے میں داخل ہوا۔ بتاؤ مایا، کیوں گئی تھی تم اس کے پاس؟ کیوں میرے دشمن کی گاڑی میں بیٹھی تم نے میرے دل کو توڑ دیا، میرے بھائی کو مجھ سے چھین لیا؟ مایا خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ دامل کی آنکھوں میں آنسو اور غصہ دونوں تھے۔ دنیا جو کہتی ہے کہتی رہے، میں آج بھی تمہارے منہ سے سچ سننا چاہتا ہوں۔ آخر کیوں گئی تھی تم وہاں؟ مایا کے لب کانپے مگر الفاظ نہ نکل سکے۔ وہ کیسے بتاتی کہ جس راز کو چھپانے کے لیے وہ سب کچھ سہ رہی تھی، اس راز کے پیچھے خود مناہل تھی۔ دامل پہلے ہی اپنا بھائی کھو چکا تھا، کیا وہ اپنی بہن کو بھی کھونے کا صدمہ برداشت کر پاتا؟ وہ دامل کو اس کی بہن سے بدظن نہیں کر سکتی تھی، اسے مزید نہیں توڑ سکتی تھی جو پہلے ہی بہت ٹوٹ چکا تھا، کیونکہ کہیں نہ کہیں وہ سجاول کی موت کا قصوروار خود کو ٹھہراتی تھی۔ ایک آنسو ٹوٹ کر اس کی آنکھ سے گال پر پھسل گیا۔ مایا نے آنکھیں بند کر لی اور فیصلہ کر لیا کہ وہ یہ راز اپنے سینے میں ہی دفن رکھے گی۔ آئی ایم سوری دامل خان، میں آپ کی امیدوں پر پوری نہیں اتری۔ آپ مجھ سے نفرت کرنے میں آزاد ہیں کیونکہ شاید میں اسی قابل ہوں۔ مایا نے نہ اپنی صفائی پیش کی نہ کوئی وضاحت دی۔ دامل کی آنکھوں میں بے بسی اتر آئی۔ بس ایک بار کہہ دو کہ یہ سب جھوٹ ہے، میں تمہاری ہر بات پر یقین کر لوں گا، مگر مجھے اس طرح مت توڑو پلیز۔ اسی لمحے مناہل غصے سے کمرے میں داخل ہوئی۔ بھائی، اس کی کسی بات پر یقین مت کرنا، اس نے ہمارے بھائی کو مروایا ہے، یہ ہماری عزت برباد کر کے دشمن کے پاس چلی گئی تھی۔ اسے اس حویلی سے نکال دے، میں جب بھی اسے دیکھوں گی مجھے اپنا بھائی یاد آئے گا۔ مایا خاموشی سے مناہل کو دیکھتی رہی۔ جس لڑکی کو بچانے کے لیے اس نے خود کو قصوروار بنا لیا تھا، آج وہی اسے سب کے سامنے مجرم ثابت کر رہی تھی، مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ مناہل کے الفاظ نے دامل کے دل میں موجود آخری شک بھی یقین میں بدل دیا۔
دلاور خان ان کے دادا جنہوں نے مایا اور دامل کو ایک کرنے کا خواب دیکھا تھا یہ صدمہ برداشت نہ کر سکے اور وفات پا گئے۔ خان حویلی پر جیسے ماتم چھا گیا۔ اسی رات مایا اپنی ماں زہرا بیگم کے ساتھ خاموشی سے امریکہ واپس چلی گئی اور دامل کی نفرت سہنے کی بجائے ہمیشہ کے لیے اس کی زندگی سے دور ہو جانا چاہتی تھی۔ 3 سال بعد زہرا بیگم بھی دنیا سے رخصت ہو گئی۔ مایا بالکل تنہا رہ گئی۔ اسے بار بار خیال آتا کہ کاش وہ دامل کو سچ بتا دیتی۔ آخر اسے یہ حقیقت چھپانے کی کیا ضرورت تھی؟ 2 سال مزید تنہائی میں گزارنے کے بعد 5 سال مکمل ہونے پر مایا نے آخر کار پاکستان واپس جانے کا فیصلہ کر لیا۔ اب وہ دامل کو سب کچھ سچ بتانے کا حوصلہ رکھتی تھی۔ اسے احساس ہو چکا تھا کہ دوسروں کو بچاتے ہوئے اس نے اپنی ہی زندگی برباد کر لی تھی، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی 5 سال بعد خان حویلی لوٹنے پر دامل کی نفرت پہلے سے کہیں زیادہ شدید ہو چکی تھی۔ دامل کے نفرت بھلے الفاظ سننے کے بعد بھی مایا نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اس بار حویلی چھوڑ کر نہیں جائے گی، چاہے اسے ساری زندگی ساری عمر دامل کی نفرت ہی کیوں نہ سہنی پڑے۔ کچھ دیر بعد وہ شاہنواز خان کے کمرے میں پہنچی۔ جیت آیا جانا آپ نے بلایا؟ آؤ نیچ بچے میرے پاس بیٹھو۔ انہوں نے اسے قریب بٹھاتے ہوئے کہا، کل رات تم نے جو بات کی تھی میں نے اس پر بہت غور کیا ہے۔ تم میرے بھائی کی بیٹی اور اگر اپنے ماضی پر نادم ہو تو میں تمہیں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میں چاہتا ہوں تمہاری رخصتی کر دی جائے۔ دامل کی فکر مت کرو، اسے میں سنبھال لوں گا۔ مایا چند لمحے خاموش رہی۔ تایا جان آپ کا فیصلہ اپنی جگہ درست ہے، مگر دامل کو زبردستی کیسے راضی کریں گے؟ وہ آپ کے اس فیصلے کے خلاف کھڑا ہو جائے گا۔ شاہنواز خان نے سنجیدگی سے کہا، اس جمعے تمہاری رخصتی ہے، میں اس کا باپ ہوں، وہ میرا باپ نہیں، اور ہاں میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ میرے بھائی کی وراثت خاندان سے بھر جائے۔ مایا کی آنکھیں نم ہو گئی۔ تایا جان میں نے کوئی خطا نہیں کی، میں ثابت کر کے رہوں گی کہ گناہ کسی اور نے کیا تھا اور سزا مجھے ملی۔ شاہنواز خان نے فوراً اسے روک دیا۔ تم کچھ ثابت نہیں کرو گی مایا، نہ دامل کو کوئی وضاحت دو گی، کیونکہ اگر اسے حقیقت معلوم ہوئی تو ہمارا خاندان بکھر جائے گا۔ وہ تمہیں کبھی نہ کبھی معاف کر دے گا کیونکہ وہ ابھی تم سے بہت محبت کرتا ہے، مگر مناہل کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ مایا کے قدموں تلے جیسے زمین نکل گئی۔ آپ جانتے تھے تایا جان؟ ہاں، مگر جب مجھے حقیقت معلوم ہوئی تب تم جا چکی تھی۔ میں تمہاری زندگی کا مداوع کرنا چاہتا ہوں، تمہیں تمہاری محبت واپس دلانا چاہتا ہوں، لیکن غلطی تم سے بھی ہوئی تھی۔ تمہیں کسی بڑے کو اعتماد میں لینا چاہیے تھا، سجاول کو نہیں۔ مایا پھوٹ پڑی، پھر میں ایک نہ کردہ جرم کی سزا کیوں بھگتوں؟ دامل ساری عمر مجھ سے نفرت کرے گا، پلیز آپ خود اسے سچ بتا دیں۔ وہ میری بات پر کبھی یقین نہیں کرے گا۔ وہ ہاتھ جوڑ کر منت کرنے لگی، مگر شاہنواز خان کا لہجہ سخت ہو گیا۔ میں نے کہا نا اسے کچھ نہیں بتایا جائے گا۔ اگر تم نے حقیقت بتانے کی کوشش کی تو میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ اپنی زندگی مشکل مت بناؤ، جاؤ یہ میرا حکم ہے۔ مایا کانپتے وجود کے ساتھ کمرے سے نکل گئی۔ اسے محسوس ہوا جیسے 5 سال گزرنے کے باوجود کچھ نہیں بدلا تھا۔ وہ آج بھی انہیں طاقتور لوگوں کے فیصلوں کے سامنے اتنی ہی بے بس تھی جتنی 5 سال پہلے۔ لالا آخر یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ سب کے دماغ کیوں خراب ہو گئے ہیں؟ جس نے ہماری زندگی برباد کی اسے دوبارہ حویلی میں کیوں رکھا جا رہا ہے؟ مجھے ڈر لگتا ہے کہ وہ پھر ہمیں توڑ کر نہ چلی جائے۔ اور بابا سائیں کے فیصلے پر آپ خاموش کیسے رہ سکتے ہیں؟ مناہل بے یقینی سے دامل کے سامنے بیٹھی تھی۔ دامل خود بھی اندر سے ٹوٹا ہوا تھا۔ ابھی اسے شاہنواز خان کا فیصلہ سنایا گیا تھا کہ اس جمعے مایا کی رخصتی ہوگی۔ مناہل تم ابھی چھوٹی ہو، بڑوں کے فیصلوں کے پر سوال نہیں کرتے۔ لالا میں یہ شادی نہیں ہونے دوں گی، میں اس لڑکی کو کبھی قبول نہیں کروں گی، اس سے مجھ سے میرا بھائی چھینا تھا، آئی ہیٹ ہر۔ بس مناہل، دامل کی گرج پر وہ سہم گئی۔ میں نے کہا نا اس معاملے میں ایک لفظ بھی نہیں بولو گی، مجھے کچھ یاد مت دلاؤ کیونکہ میں کچھ بھی نہیں بھولا۔ مناہل کی آنکھوں میں نمی ہو گئی۔ معاف کر دے لالا، بس مجھ سے اتنا ناراض نہ ہوا کریں، جاؤ اپنے کمرے میں اس وقت اکیلا رہنا چاہتا ہوں۔ مناہل خاموشی سے چلی گئی۔ دامل بیلکنی میں آ کھڑا ہوا۔ باہر شدید سردی تھی مگر اس کے اندر ماضی کی آگ بھڑک رہی تھی۔ اسے اپنے باپ کے الفاظ یاد آئے، دامل وہ میرے مرحوم بھائی کی بیٹی ہے، وہ اس حویلی میں رہے گی، یہ میرا فیصلہ ہے، ورنہ اپنے باپ کا مرا ہوا منہ دیکھو گے۔ دامل نے بے بسی سے مٹھیاں بھیج لی۔ بابا آپ نے اچھا نہیں کیا، مجھے اس امتحان میں کیوں ڈالا؟ اگر کبھی مایا کی محبت کے آگے میری نفرت ہار گئی تو میں کیا کروں گا؟ اس کی آنکھیں بے اختیار نم ہو گئی۔ وہ جانتا تھا نفرت کے باوجود مایا آج بھی اس کے دل میں کسی کونے میں زندہ تھی۔ وہ بیڈ پر بیٹھی خالی دل خالی نظروں سے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو گھور رہی تھی۔ جب مایا کو اس کے کمرے میں بھیجا گیا تو وہ حویلی سے ہی نکل گیا تھا، اس حقیقت سے فرار حاصل کرنے کی کوشش کر رہا تھا جس سے فرار ممکن نہ تھا۔ وہ اس کے کمرے میں ٹہل رہی تھی، بار بار ماتھے پہ آیا پسینہ صاف کرتی، دل تھا کہ ڈوبا جا رہا تھا۔ رات کے 2 بجے کے قریب دروازہ بن آواز کے کھلا اور وہ دشمن جان اندر آیا۔ 5 سال قبل وہ اس کی زندگی میں شامل ہونے سے پہلے اس کی روح میں حلول تھی اور آج اس کی زندگی میں شامل ہو کر بھی صدیوں کی مسافت پر کھڑی تھی۔ صرف ایک غلط فہمی نے اسے اس شخص سے دور کر دیا تھا جس سے دور جانے کا خیال ہی اس کی سانس تھما دیتا تھا۔ وہ سرخ رنگ کے لہنگے میں اس کے سامنے کھڑی تھی۔ وہ قدم قدم چلتا اس کے قریب آیا، آنکھیں سرخ انگارہ تھی جسے بہت کچھ جل رہا ہو اندر۔ واہ مایا،
بڑا کانفیڈنس ہے تمہیں، میرے سامنے یوں سج دھج کھڑی ہو جیسے میں تمہارے حسن کا صدقہ اتاروں گا۔ بہک جاؤں گا تمہیں اپنے سامنے پا کر، سب بھول جاؤں گا۔ مگر پتہ ہے تمہیں اس سرخ لباس میں دیکھ کر مجھے کیا نظر آ رہا ہے؟ وہ اس کے قریب تراتا وحشت سے بولا، اپنے معصوم بھائی کی سفید کفن میں لپٹی لاش۔ تمہارا بہت شکریہ مایا، مجھے پھر سے یاد دلانے کے لیے جو شاید میں بھول رہا تھا۔ تم میں روز میرے سامنے آؤ گی اور مجھے روز وہ منظر یاد آئے گا، اور جب مجھے وہ ساری تکلیفیں یاد آئیں گی نا تو میں تمہیں بھی اپنے ساتھ تکلیف دوں گا۔ تم بھی اس اذیت میں جلو گی جس میں جل رہا ہوں۔ وہ اس کے سب سر سے دوپٹہ اتار کر فرش پر پھینک چکا تھا۔ مایا ایک دم دہل گئی تھی۔ یہ سب اتنا آسان نہ تھا جتنا وہ سوچے بیٹھی تھی۔ تم جیسی بے حیا لڑکی کو یہ دوپٹہ سوٹ نہیں کرتا۔ وہ لڑکی جو اپنی شادی سے 1 ہفتہ پہلے اپنے عاشق کے ساتھ بھاگ نکلی، جو میرا سب سے بڑا دشمن تھا، اور پھر میرے معصوم بھائی کی جان لے لی۔ کیا اتنا آسان ہے میرے لیے وہ سب کچھ بھول جانا؟ وہ اب اس کا جھومر بالوں سے نوچ کر اتارنے لگا۔ تمہیں یہ سب زیب و زینت زیب نہیں دیتا۔ تم آج میری دلہن کی حیثیت سے اس گھر میں نہیں رہوگی، بلکہ ایک زندہ لاش بن کر ہوگی۔ مایا کے کانوں کے جھمکے نوچتے وقت بھی وہ اس پر ترس نہیں کھا رہا تھا، بلکہ میں تمہیں اپنی زندگی میں شامل کر کے عمر قید کی سزا سناتا ہوں، کیونکہ دامل خان خود سے دھوکہ کرنے والوں کو تڑپا تڑپا کر مارتا ہے۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ اسے بازو سے گھسیٹتا بیڈ پر دھکا دے گیا۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ اپنا حق وصولنے کے بعد وہ اسے بیڈ سے اٹھاتا ہوا بیلکنی میں کھلتے دروازے کے پاس لے آیا۔ آج کی رات تو تم یہاں گزارو گے مسٹر دامل خان زادہ، مگر یہ سزا بہت معمولی ہے۔ تمہارے لیے کل ایک نئی سزا کے لیے تیار رہنا تم۔ اسے باہر نکال کر شیشے کا دروازہ اس کے منہ پر بند کر چکا تھا اور پردے برابر کر دیے تاکہ وہ اسے نظر بھی نہ آئے۔ اس کی وحشت ابھی بھی کم نہیں ہوئی تھی، بس نہیں چل رہا تھا ساری دنیا کو آگ لگا دے۔ 5 سال پہلے والا قیامت خیز منظر جیسے پھر سے اس کی روح کو سلگا رہا تھا۔ وہ کمرے کے اندر جل رہا تھا اور مایا گمسوسی سے شیشے کی دیوار سے لگی نیچے بیٹھی گئی۔ وہ کیسے بھول سکتی تھی کہ دامل کی نفرت سے رہائی ممکن نہ تھی۔ دسمبر کی سرد رات اس کی ہڈیوں کو جما رہی تھی، مگر وہ بس ساکت پلکوں سے سامنے چاند کو دیکھتی رہی جو پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ اس نے کبھی خواب دیکھا تھا دامل خان کی سنگت میں خوش رہنے کا، اور خواب ایک بھیانک تعبیر میں ڈھل گیا تھا۔ صبح کے اجالے خان حویلی پر پھیل چکے تھے۔ وہ واش روم سے نکلا، آئینے کے سامنے کھڑا آفس کے لیے تیار ہو رہا تھا۔ شیشے کے پار گزشتہ رات اس پر کیسے بیتی اسے پرواہ نہ تھی۔ جس لڑکی کو پھولوں کی طرح چھوتا تھا آج وہ جیے یا مرے اس سے فرق نہیں پڑتا تھا، مگر ایک خیال سے اس کی ٹائی کی نوٹ باندھتا ہاتھ ساکت پڑا۔ نہیں، وہ مر نہیں سکتی، اتنی آسان موت نہیں دوں گا اسے۔ سرحد سے پردے پیچھے ہٹاتے وہ شیشے کی سلائڈ کھولنے لگا۔ ٹھنڈی ہوا کا ایک جھگڑ اس کے وجود کے آر پار ہوا اور اس کے ساتھ ہی وہ اس کے قدموں میں آن گری جو بالکل گٹھڑی بنی ہوئی تھی۔ سفید باریک نائٹی میں سے سردی گھس گھس کر شاید اس کے وجود کو جما گئی تھی۔ ایک لمحے کے لیے دامن خان کا دل کسی نے مٹھی میں جگڑا، تکلیف روح کو چیرتی ہوئی نکل گئی۔ وہ اسے اٹھاتا ہوا بیڈ تک لے آیا جیسے برف کی گٹھڑی کو اٹھا رہا ہو۔ دامل خان تم اتنے بے رحم کیسے ہو گئے؟ اس کے لٹھی کی مانند سفید پڑتے چہرے کو دیکھتا وہ خود سے انقلاب ہوا۔ اس کے نیلے پڑتے ہونٹوں پر اپنا انگوٹھا پھیرنے لگا۔ کیا اتنا معصوم اور خوبصورت چہرہ نفرت کی قابل تھا؟ اس کی ٹوٹی ٹھنڈی سانسیں دامل خانزادہ کے اندر نفرت کی گرم دیوار پر پھوار کی طرح پڑ رہی تھی۔ ایک ٹرانس کسی کیفیت میں اس کے ساتھ لیٹ کیا خود پر کمبل درست کرتا وہ اسے سینے سے لگا گیا۔ وہ اس کے لبوں پر جھکا، اپنی گرم سانسوں کی حرارت سے ان میں زندگی کی لہر دوڑانے لگا۔ ایک بے بس سانس کو اس کی آنکھ سے گرا اور مایا کے چہرے پر شبنم کے قطرے کی طرح پڑا۔ اس کے وجود نے ہلکی سی چنبش لی۔ وہ دامل خان کے مضبوط شکنجے میں مچھلی کی طرح پھڑپڑائی، مطلب زندگی اس کے وجود میں دوڑنے لگی تھی۔ دامل اس سے الگ ہوا تو آہستہ سے آنکھیں واقعی اسے دیکھ رہی تھی۔ شاید وہ کچھ بھی محسوس کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھی۔ امید ہے اب تم مرو گی نہیں، کیونکہ تمہیں اتنی آسانی سے مرنے نہیں دوں گا۔ تھوڑی دیر پہلے والا خمار ٹوٹ چکا تھا اور وہی سخت چٹان دامل خانزادہ پھر سے لوٹ آیا تھا۔ وہ نیم جان وجود کے ساتھ اسے دیکھتی رہی۔ ڈاکٹر آ کر تمہارا معائنہ کر جائے گا۔ میرے آنے سے پہلے اس کمرے سے غائب ہو جانا، ورنہ اس بار شاید تم زندہ نہ بچو۔ وہ اسے وارن کرتا کمرے سے نکل گیا اور مایا بس چھت کو گھورتی رہی۔ وہ ایک رات ہی اس پر بھاری گزری تھی۔ آگے کا سوچتے اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ نیچے آئے اور زرینہ کو سوپ بنا کر اسے پلانے کی ہدایت جاری کرتا باہر نکلا۔ ارے بیٹا، ناشتہ تو کرتے جاؤ۔ بیگم شاہنواز اس کے پیچھے لپکی۔ نہیں مورے، لیٹ ہو جائے گا، مجھے بھوک نہیں ہے۔ اپنے بیٹے کا بدلا ہوا انداز دیکھ کر وہ پریشان ہو گئی۔ دیکھو بیٹا، اپنی منمانی تو تم دونوں نے کر دی ہے، مگر محتاط رہنا، وہ ناگن ہے، تمہیں ڈس لے گی۔ اس کی کسی بات پر یقین نہ کرنا۔ مورے، پہلی بات تو یہ کہ یہ سب کچھ میری مرضی سے نہیں ہوا، بابا جان کی مرضی سے ہوا، اور دوسری بات یہ کہ دامل خان کچھ بھی نہیں بھولا، اس لیے آپ پریشان مت ہو۔ اللہ حافظ، میں چلتا ہوں۔ وہ آفس کے لیے نکل گیا اور بیگم شاہنواز نے تسلی سے سانس خارج کیا۔ دامل گاڑی میں بیٹھا تو رحمت علی پہلے ہی اس کا منتظر تھا۔ وہ خان حویلی کا پرانا وفادار ڈرائیور تھا جس کے سینے میں برسوں سے کئی راز دفن تھے۔ رحمت علی، مجھے آفس چھوڑ کر ڈاکٹر تقیر کو حویلی لے آنا۔ صاحب جی، خیریت تو ہے؟ گھر میں کوئی بیمار ہے؟
दामिल ने सीट की पुश से सर टिकाकर आंखें मूंद ली। माया को बुखार है, जब से माया वापस आई है कुछ भी ठीक नहीं है। मैं इसे सज़ा देना चाहता हूँ मगर न जाने क्यों दिल इजाज़त नहीं देता। जिस लड़की ने मेरी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, उसे तकलीफ़ देते हुए भी मैं खुद टूटने लगता हूँ। शायद मैं इतना बेरहम नहीं हूँ जितना बनने की कोशिश कर रहा हूँ। रहमत अली ने गहरी सांस ली। साहब जी, कभी कभी किसी बेगुनाह पर जुल्म करने से बेहतर है दिल बड़ा करके उसे माफ़ कर दिया जाए। माया बीबी बेकसूर है। दामिल चौंक कर सीधा हो बैठा। क्या मतलब? खुलकर बात करो। रहमत अली ने गाड़ी एक तरफ रोक दी। साहब, जो हकीकत मैं बताने जा रहा हूँ शायद वो आपको अंदर से तोड़ दे, मगर असल मुजिम को सज़ा मिलनी चाहिए, बेकसूर को नहीं। माया बीबी उस रात सीगम शाह के साथ नहीं गई थी, मनाहिल बीबी गई थी। माया बीबी तो इन्हें बचाने के लिए वहाँ पहुंची थी। दामिल के चेहरे का रंग उड़ गया। तुम होश में तो हो? जी साहब, मैंने अपनी आंखों से सब देखा था। उस रात मनाहिल बीबी को जिगम शाह के डेरे पर जाते देखा। मैं उनके पीछे गया तो जिगम उन्हें अंदर ले जा रहा था। फिर वो थोड़ी देर बाद डेरे से बाहर आया तो जिगम इन्हें फ़ोन पर धमकी दे रहा था कि अगर वो मतलूबा फाइल लेकर ना आई तो मनाहिल को नुकसान पहुँचाएगा। रहमत अली की आवाज़ भरा गई। मैंने फ़ौरन वापस आकर सजावल खान को बताया था। वो पहले ही हकीकत जानते थे और ख़ुद वहाँ जा रहे थे। उन्होंने मुझसे वादा लिया कि आपको कुछ नहीं बताऊंगा। फिर जो कुछ हुआ आप जानते हैं। सारा इल्ज़ाम माया बीबी के सर डाल दिया गया। दामिल जैसे पत्थर का हो गया। और बाबा, बड़े साहब को भी सब मालूम था। उन्होंने मुझे खामोश रहने का हुक्म दिया। कहा था कि अगर आपको हकीकत मालूम हुई तो ख़ानदान बिखर जाएगा। मैं 5 साल खामोश रहा साहब, मगर अब माया बीबी वापस आ चुकी है और इनके साथ फिर ज्यादती हो रही है। मेरा ज़मीर मज़ीद खामोश रहने की इजाज़त नहीं दे रहा था। रहमत अली की आंखों से आंसू बहने लगे। दामिल के लिए जैसे पूरी दुनिया रुक गई। 5 साल, पूरे 5 साल वो एक बेगुनाह लड़की को बदकिरदार, बेवफा और धोखेबाज समझता रहा था। वो माया जिसने उसकी इज्जत और ख़ानदान को बचाने के लिए अपना नाम बदनाम होने दिया। वो मनाहिल जिस पर वो अपनी जान तक निछावर करता था, हकीकत छुपाती रही और वो खुद अपनी मोहब्बत को नफ़रत समझकर उसकी ज़िंदगी जहन्नुम बनाता रहा। माया, उसके लबों से बेइख्तियार निकला। उसने बेचैनी से गाड़ी का दरवाज़ा खोला और बाहर निकल आया। सांस जैसे सीने में अटक गई थी। रहमत अली घबरा कर उसके पीछे आया। साहब जी। दामिल चंद कदम आगे बढ़ा, मगर सदमे की शिद्दत से उसकी कदम लड़खड़ा गई और सड़क के किनारे बैठ गया और दोनों हाथों से अपना सर थाम लिया। सब जानते थे, सिर्फ मैं बेखबर था। आखिर क्यों? मैंने उसके साथ क्या क्या किया? उसकी आवाज़ टूट गई। उसे माया का वो खामोश चेहरा याद आया जो हर इल्ज़ाम सह कर भी उसके सामने सफाइयाँ नहीं देता था। उसने कभी खुद को बेकसूर साबित करने की कोशिश क्यों नहीं की? उसके अंदर पछतावे का ऐसा तूफान उठा कि वो बेख्तियार चीख उठा। रहमत अली का दिल दहल गया। उसे मालूम था कि हकीकत दामिल के लिए किसी क़यामत से कम नहीं थी। अचानक वो रोड के बीचों बीच खड़ा हो गया और सामने से आती तेज़ रफ्तार गाड़ी उसे टकरा गई। उसका जिस्म गाड़ी से टकराता दूर जा गिरा। खून चारों तरफ फैलने लगा। रहमत अली चीखता हुआ उसके पास पहुंचा और फ़ौरन अस्पताल ले गया। नहीं, मेरे बेटे को कुछ नहीं हो सकता। दामिल ने खुद की जान लेने की कोशिश की। ये खबर मिलते ही बेगम शाहनवाज के कदमों तले ज़मीन निकल गई। वो बदहस हवास होकर अस्पताल जाने की लपकी। इधर बुखार में तपती माया ने जब दामिल के अस्पताल पहुंचने की खबर सुनी तो जैसे उसके जिस्म से जान निकल गई। उसने आंखें बंद कर ली। वो अपनी तकलीफ बर्दाश्त कर सकती थी, मगर दामिल को कुछ हो जाए ये ख्याल भी उसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। या अल्लाह, दामिल को कुछ ना होने देना। उसकी आंखों से आंसू बहरी निकले। वो इसे किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहती थी। अस्पताल पहुंचते ही वो बेख्तियार दामिल के कमरे की तरफ बढ़ी, मगर मनाहिल पहले उसके पहलू में खड़ी रो रही थी। लाला, प्लीज़ आंखें खोलें। देखिए, आपकी सबसे प्यारी बहन आपके पास खड़ी है। मैंने आपसे कहा था ना उससे शादी मत करें, वो मनहूस से आपको खा जाएगी। और देखिए, ऐसा ही हुआ। मनाहिल रोते हुए मुसलसल बोले जा रही थी। दामिल नीम बेहोशी की हालत में उसकी हर बात सुन रहा था। फिर आहिस्ता से उसने आंखें खोल दी। आपको होश आ गया? खुदा का शुक्र है। पता है कल से कितनी दुआएं मांग रही थी मैं। मनाहिल फ़ौरन उसके चेहरे पर झुकी और मोहब्बत से उसकी पेशानी चूम ली, मगर दामिल ने अपना चेहरा दूसरी तरफ मोड़ लिया। माया को बुलाओ, मुझे उससे मिलना है। होश में आते दामिल के लबों पर माया का नाम सुनकर मनाहिल के अंदर जैसे आग भड़क उठी। आप अब भी उसे पुकारे हैं? आपको मैं नहीं मालूम उसने क्या किया है? क्या आप उससे इतनी मोहब्बत करते हैं कि उसका हर जुर्म माफ़ कर दें? वो बेयकीनी से अपने भाई को देखने लगी। दामिल ने चंद लम्हे उसे खामोशी से देखा। फिर उसकी आवाज़ में ऐसी सर्द महरी उतर आई जिसने मनाहिल के कदमों ने तले से ज़मीन खींच ली। मनाहिल, मैं तुमसे इतनी मोहब्बत करता था कि तुम्हारा हर जुर्म माफ़ कर सकता था। वो एक लम्हे के लिए रुका, मगर शर्त इतनी थी कि तुम मुझे एक बार सच बता देती। अगर तुम खुद आकर हकीकत मेरे सामने रख देती तो शायद मैं तुम्हें कभी माफ़ ना करने का सोचता भी नहीं। लेकिन तुमने सच्चाई मुझसे छुपाई और अपना गुनाह माया के कंधों पर डाल दिया। दामिल की आंखों में बेहद दुख था। तुमने मेरे दिल को हमेशा के लिए अपने खिलाफ कर दिया है। लाला, चली जाओ यहाँ से। उसने नज़रें फेर ली। और दोबारा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। आज मेरी हालत माया की वजह नहीं, सिर्फ तुम्हारी वजह से है। मनाहिल का चेहरा यकदम सफ़ेद पड़ गया। वो हमेशा इसी लम्हे से खौफज़दा रही थी। उसे डर था कि अगर कभी दामिल को हकीकत मालूम हो गई तो उसे कभी माफ़ नहीं करेगा
اور آج اس کا سب سے بڑا خوف حقیقت بن کر اس کے سامنے کھڑا تھا۔ اس نے بے اختیار اپنے لبوں پر ہاتھ رکھ لیا۔ لالا پلیز میری بات تو سنیں، مجھ سے اس طرح منہ نہ موڑے، اور روتے ہوئے اس کے قریب آئی۔ میں مر جاؤں گی، میں مایا نہیں ہوں جو آپ کی نفرت سہ لوں گی۔ منال اس کے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، مگر دامل نے اس کے آنسو پوچھنے کے لیے ہاتھ نہیں بڑھایا۔ آج وہ واقعہ اس کے لیے پتھر بن چکا تھا۔ 3 دن ہسپتال میں رہنے کے بعد دامل کو ڈسچارج کر دیا گیا، مگر ان 3 دنوں میں مایا ایک بار بھی اس کے سامنے نہیں آئی تھی، جس سے وہ پل پل پکار رہا تھا، جس سے ملنے کی خواہش اس کے دل میں ہر لمحہ شدت اختیار کر رہی تھی۔ وہ اسے دیکھنے تک نہیں آئی تھی۔ شاید یہی اس کی سزا تھی۔ اپنے کمرے میں بیڈ پر لیٹا دامل خاموشی سے چھت کو گھور رہا تھا۔ اس کا باپ، اس کی ماں، اس کی بہن، تینوں اس سے نظریں چرانے پر مجبور تھے، کیونکہ وہ سب اس کے مجرم تھے۔ ان سب نے اس سے وہ حقیقت چھپائی تھی جسے جاننا اس کا حق تھا، مگر دامل نے بھی فیصلہ کر لیا تھا وہ فی الحال ان میں سے کسی سے بات نہیں کرے گا، کم از کم اتنے عرصے تک تو بالکل نہیں، جتنے عرصے تک اس نے مایا کو اپنی نفرت اور اذیت میں رکھا تھا۔ وہ مایا کو دیکھنا چاہتا تھا، اس سے معافی مانگنا چاہتا تھا، مگر مایا تو اس کے سامنے آنے کے لیے بھی نہیں آئی تھی۔ شاید وہ اسے معاف کرنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ یہ خیال دامل کے دل میں چبھ گیا۔ کچھ دیر بعد اسے خود کو بیڈ سے اٹھا، ایسا ایسا چلتا ہوا بیلکنی میں آ گیا۔ جیسے اس کی نظر بیلکنی کے فرش پر پڑی، اس کے ذہن میں وہ رات پوری شدت سے لوٹ آئی۔ وہی رات جب اس نے مایا کے جسم اور روح کو زخمی کیا تھا، اور پھر اسے صرف باریک سی نائٹی میں اسی بیلکنی میں تنہا مرنے کے لیے چھوڑ دیا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے مایا کا روتا ہوا چہرہ آ گیا، اس کی بے بسی، اس کی آنکھوں میں چھپی تکلیف اور وہ الفاظ جنہیں دامل نے اس وقت نظر انداز کر دیا تھا۔ اچانک اس کے جسم میں تکلیف کی ایک شدید لہر دوڑ گئی۔ اس نے ضبط سے مٹھیاں بھیج لی اور آنکھیں بند کر لی۔ مایا! اس کے لبوں سے بے اختیار اس کا نام نکلا۔ اب اسے پہلی بار احساس ہو رہا تھا کہ کسی بے گناہ انسان کو تکلیف دینے کا دکھ صرف معافی مانگ لینے سے ختم نہیں ہوتا، اور شاید مایا کا اس سے دور رہنا ہی اس کے لیے سب سے بڑی سزا تھا۔ اتنی شدید سردی کے باوجود دامل نے اپنے وجود پر لپٹی گرم شال اتار کر ایک طرف پھینک دی۔ دل میں عجیب سی آگ بھڑک رہی تھی اور آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے۔ وہ جانتا تھا شیشے کے دروازے کی دوسری طرف مایا کھڑی ہے، مگر اسے یقین نہیں تھا کہ وہ اس کے پاس آئے گی۔ اچانک شیشے کا دروازہ کھلا اور مایا آہستہ آہستہ چلتی اس کے قریب آ گئی۔ اسے زمین پر پڑی شال اٹھائی، اپنی گرد لپیٹی اور دامل کے ساتھ آ کھڑی ہوئی۔ دامل خان، میں نے 5 سال ایک ایسے الزام کے ساتھ گزارے ہیں جو میرا تھا ہی نہیں۔ آپ کی نفرت بھی سہ لی، مگر کبھی ہمت نہیں ہاری۔ مجھے یقین تھا ایک دن آپ کو حقیقت کا احساس ہوگا، آپ خود میرے پاس آئیں گے۔ اس کی آواز آنسوں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ آپ اتنے کمزور کیسے ہو گئے کہ حقیقت کا سامنا کرنے کے بجائے موت کو راستہ سمجھ لیا؟ آپ کو میرے پاس آنا چاہیے تھا، میرا ہاتھ تھام کر کہنا چاہیے تھا کہ ہم دونوں سے غلطیاں ہوئی ہیں، آؤ ایک دوسرے کو معاف کر دیں۔ ہماری روحیں کب سے اس اذیت میں بھٹک رہی ہیں دامل۔ آج پہلی بار دامل کی آنکھوں میں ندامت کے آنسو تھے۔ میں تمہیں سچ بتانے سے ڈرتی تھی دامل، مجھے خوف تھا کہ تم یہ حقیقت برداشت نہیں کر پاؤ گے۔ منال تمہاری بہن ہے، میں تو تمہاری اپنی نہیں تھی، مگر اس سے بدگمانی تمہیں ساری زندگی بے سکون رکھتی۔ میں یہ نہیں چاہتی تھی۔ دامل کا دل بھر آیا۔ تم نے کیوں سوچا کہ تم میری اپنی نہیں تھی مایا؟ تم تو ہمیشہ سے سب سے زیادہ اپنی تھی۔ میں نے محبت کا لفظ سنا تو سب سے پہلے تمہارا چہرہ میرے ذہن میں آیا تھا۔ میں 5 سال خود سے جھوٹ بولتا رہا کہ میں تم سے نفرت کرتا ہوں، مگر میرا دل ہر بار یہی کہتا تھا کہ میں تمہیں کبھی بھلا نہیں سکتا۔ وہ ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولا، میں ایک رات تمہیں سزا دے کر ہی ہار گیا تھا، مگر تم نے مجھے معافی مانگنے کے قابل بھی نہیں چھوڑا۔ بتاؤ مایا، میں کیا کروں؟ ان 5 سالوں کی تکلیف کیسے ختم ہو جائے؟ مایا ہلکی سی مسکرائی۔ بہت آسان ہے دامل خان، اپنے دل سے نفرت نکال دے۔ اس نے شال دامل کے شانوں پر ڈال دی اور خود بھی اس کے قریب آ کھڑی ہوئی۔ دامل چند لمحے سے دیکھتا رہا، پھر اسے اپنے قریب کر لیا۔ اس کی آنکھوں سے خاموش آنسو بہتے رہے۔ کاش میرا ظرف بھی اتنا جتنا بڑا ہوتا۔ آج مجھے اندازہ ہوا کہ میں کتنا چھوٹا انسان تھا۔ مایا نے نرمی سے کہا، آپ کا ظرف بڑا ہو سکتا ہے اگر آپ منال کو معاف کر دیں۔ میں نے جو 5 سال سہے، اگر آپ کے دل میں اب بھی نفرت باقی رہی تو پھر میری ساری قربانی بے معنی ہو جائے گی۔ اپنے دل کو نفرت سے پاک کر دیں، میں آپ کو دل سے معاف کر دوں گی۔ دامل نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور پہلی بار اسے محسوس ہوا کہ شاید محبت کا اصل مطلب پانا نہیں بلکہ معاف کرنا بھی ہے۔ تم نے مجھے آج پھر جیت لیا مایا۔ مایا کی آنکھوں میں آنسوؤں کے ساتھ ایک مسکراہٹ ابھری اور دامل نے اسے خاموشی سے اپنے قریب کر لیا۔ 5 سال کی تلخی کے بعد آج ان دونوں کے درمیان پہلی بار سکون اتر آیا تھا۔